اللہ کی نظر میں اچھا کون ہے، جو نماز پڑھتا ہے یا نماز چھوڑتا ہے؟ بولو نا۔ دیکھو ایک بات خوب اچھی طرح کھوپڑی میں بٹھا لو، اگر آپ اچھا بننا چاہتے ہو اللہ کی نظر میں، باقی ساری چیزیں ایک طرف، اللہ سب سے پہلے توحید کے بعد یہ دیکھتا ہے کہ بندہ نماز پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا، باقی سب چیزیں بعد میں۔ کیونکہ الحمد سے لے کے والناس تک قرآن جو اچھے لوگوں کی تعریف کرتا ہے نا، اس میں کہیں بھی ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے اچھے لوگوں کی صفات بیان کی اور سب سے پہلے نمبر پہ نماز کا ذکر نہ کیا ہو۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ دیکھو اچھا شہری کسے کہتے ہیں؟ آپ گورنمنٹ سے پوچھو، اچھے شہری میں سب سے پہلے کیا آئے گا؟ وائلنس نہ پھیلاتا ہو، قوانین کی پابندی کرتا ہو، پھر ٹیکس دیتا ہو، وغیرہ وغیرہ نا، تو کئی ساری صفات لکھی ہوں گی۔ تو اللہ جب کہتا ہے نا میرے نیک بندے، ان میں سب سے پہلے اور سب سے زیادہ اہتمام سے اللہ جس صفت کو بیان کرتا ہے وہ کیا ہے؟ میرے نیک بندے نماز پڑھتے نہیں، نماز قائم کرتے ہیں۔ اس لیے یہ کسی کے دماغ میں اگر فطور ہے، معذرت کے ساتھ تھوڑا سخت لفظ استعمال کر رہا ہوں، یا خناس کا لفظ اور تھوڑا اچھا ہو جائے گا مناسب سا، کسی کے دماغ میں یہ خناس ہے، معذرت کے ساتھ تھوڑا سخت جملہ استعمال کر رہا ہوں، کہ وہ نماز پڑھے بغیر نیک بن سکتا ہے یا اچھا بن سکتا ہے، تو وہ اپنے دماغ کا بولو علاج کر۔ میں اکثر ایک واقعہ بتاتا ہوں، ایک خاتون کا فون آیا، میرے بھائی کا انتقال ہو گیا، بہت اچھا تھا، مجھے خواب آ رہے ہیں کہ وہ جنت میں جا رہا ہے، اور خواب آ رہا ہے۔ میں نے کہا پھر تو یہ امید ہے انشاءاللہ بہت اچھا ہوگا، تو بس آپ بھی دعا کر دیں، لیکن خواب تو بہت اچھے آ رہے ہیں، اور بہت اچھا تھا، بہت ہی اچھا تھا۔ میں نے کہا کیسے بہت ہے؟ میں نے کہا مجھے تو شاید کو بہت ہی اچھا ہوگا بھائی، اتنے اچھے تو آج کل اچھے ہوتے ہیں لیکن بہت زیادہ اچھے مارکیٹ میں ملتے نہیں ہیں۔ تو اس لیے میں نے مزید پوچھ لیا، میں نے کہا کیا مطلب، کیا کرتا تھا؟ بہت اچھا تھا۔ اس نے کہا لوگوں سے مسکرا کے بات کرتا تھا، کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا۔ میں نے کہا بہت اچھا تھا۔ میں نے کہا نماز پڑھا کہ بس نماز نہیں پڑھتا تھا، بس نماز۔ ان کو تو میں نے نہیں کہا بیچاری کی میت ہوئی ہے دل خراب ہو جائے گا، میں نے کہا ان کو نہیں کہا، میں نے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ان کو مجھے یہ کہنا چاہیے محترم، یہ جو آپ کو خواب آ رہے ہیں نا جنت منت، یہ شیطانی وسوسے ہیں۔ آپ کہہ سکتے ہیں ہو سکتا ہے اللہ نے بخش دیا، دیکھو ہو سکنے کو تو دنیا میں سب بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ الحمد سے لے کے والناس تک جو قرآن بیان کر رہا ہے وہ ہے جو یقینی ہے، اور خواب یقینی وہی نہیں ہے۔ تو اس یقینی کے مقابلے میں غیر یقینی کو ہم کیسے چھوڑ دیں؟ یعنی غیر یقینی کے مقابلے میں ہم یقینی کو کیسے چھوڑ دیں؟ تو یہ تو اپنا تخیل بھی ہو سکتا ہے۔ میں نہیں کہہ رہا کہ اللہ نے اس کو جہنم میں بھیجا، یہ تو اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ بے نمازی کے لیے اللہ نے قرآن میں کہیں بھی رحمت کا، مغفرت کا تذکرہ بولو نہیں کہ۔ ایک حدیث سنا کے بیان ختم کرتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، تو جنتیوں میں جو رشتہ دار جن کے جہنم میں ہوں گے نا، جنتی اللہ سے سفارش کریں گے ان رشتہ داروں کے لیے، اور سفارش میں یہ الفاظ کہیں گے، اے اللہ ہمارے کچھ مسلمان کانوا یصلون معنا، جو ہمارے ساتھ مسجدوں میں نماز بھی پڑھتے تھے، ویصومون معنا، ہمارے ساتھ رمضان کے روزے بھی رکھتے تھے، لیکن آج اپنے گناہوں کی وجہ سے وہ جہنم میں ہے، ان کو نکال لے۔ کیا مطلب؟ یہ تو ہے ہی نہیں کہ نماز نہیں پڑھتے تھے، بھائی مسلمان تھے تو نماز تو تھا ہی، لیکن اور کچھ خرابیاں تھیں جن کی وجہ سے سزا مل رہی ہے۔ کہیں بھی قرآن میں اس کا تذکرہ نہیں ہے کہ بے نمازی ہو اور جنت میں ہو۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ میں کسی پہ جہنم کا فتویٰ نہیں لگا رہا، یہ تو اللہ کا کام ہے کس کو جنت دے۔ قانون اور ضابطہ یہی ہے کہ بے نمازی کے لیے جنت نہیں ہے۔ یہ اسلام کی پہلی علامت ہے، نماز آپ کو پڑھنی پڑے گی، چاہے آپ دل سے خوش ہو یا نہ ہو، آپ کو اور جماعت سے پڑھنی پڑے گی آپ کو۔ تو یہ وہ حق کا راستہ ہے جس میں سب سے پہلے شیطان رکاوٹ ڈالتا ہے، اور اس کے بعد آپ کا اپنا نفس، اور تیسرے نمبر پہ کلچر۔ ہر حق میں 3 رکاوٹیں کھڑی ہوتی ہیں، تو نماز بھی حق کا راستہ ہے یا نہیں ہے؟ اللہ کہتے ہیں میں نے پیدا کیا، میں صبح و شام رزق دیتا ہوں، تو میرے در پہ آ کے حاضری کیوں نہیں دیتے؟ اور ہر دفعہ اعلان کروایا جا رہا ہے حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ۔ کسی حکم میں ایسی اناؤنسمنٹ دیکھو، رمضان کا اعلان ہلال کمیٹی کی طرف سے ہوتا ہے، خدا کی طرف سے بولو نہیں ہوتا۔ اللہ نے کوئی ورڈنگ نہیں بتائی کہ یہ نہ۔ زکوٰۃ کا اعلان کسی کی طرف سے بھی نہیں ہوتا۔ اسٹیٹ بینک ایک اناؤنسمنٹ کر دیتا ہے کہ چاندی اتنے روپے تولے اور فرسٹ رمضان کو زکوٰۃ کٹ جائے گی۔ اللہ کی طرف سے اناؤنسمنٹ کا کوئی انتظام بولو نا یار نہیں ہے۔ ماں باپ کے حقوق، ان کے ساتھ حسن سلوک فرض ہے، لیکن اللہ کی طرف سے کوئی یاد دہانی مسلسل قرآن میں اللہ نے لکھ دیا، بس الگ سے اناؤنسمنٹ نہیں ہے۔
حج کی الگ سے اناؤنسمنٹ ہے کوئی؟ اللہ کی طرف سے نماز واحد حکم ہے. فجر میں اللہ نے مؤذن کو کہا کہ اعلان بھی کرو زور سے اونچی آواز سے, اور ورڈنگ بھی تمہاری نہیں ہوگی, جو الفاظ میں بتاؤں گا ان الفاظ میں لوگوں کو بلانا ہے. ایسا نہ ہو تم اپنے الفاظ میں کہو, لوگ اس کو تمہاری دعوت سمجھیں گے, لوگ مولوی صاحب کا بیان سمجھیں گے, اس کو لوگ کہیں گے مولوی صاحب نصیحت کر رہے ہیں. اگر اللہ مؤذن کو اجازت دے دیتے بھائی لاؤڈ اسپیکر پہ کھڑے ہو کر لوگوں کو یاد دہانی کراؤ اخپل طریقے سے کہ لوگوں نماز کے لیے آ جاؤ, لوگ اس کو اللہ کا بیان سمجھتے ہیں یا مؤذن کا؟ یار یہ اپنا ہے. اللہ نے کہا نا 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 نا, جو الفاظ میں نے بتائے ہیں ان میں ایک لفظ بھی دائیں بائیں 4 دفعہ اللہ اکبر کہنا ہے, 5 دفعہ نہیں, 3 دفعہ نہیں, اللہ اکبر ہی کہنا ہے, اللہ کبیر نہیں کہنا, اللہ اعظم نہیں کہنا, اشہد ان لا الہ الا اللہ کہنا ہے. اب لا الہ الا اللہ کے بعد کوئی محمد رسول اللہ لگا سکتا ہے؟ نا نا نا, جو ورڈنگ میری ہے وہ, پھر اشہد ان محمد رسول اللہ, پھر حی علی الصلاۃ, یہ بھی 2 دفعہ کہنا ہے, 3 دفعہ کہنے کی بھی اجازت نہیں, 1 دفعہ کہنے کی بھی اجازت ہے. پھر حی علی الفلاح, اب مؤذن کے حی علی الفلاح آج میں پہلے کر دیتا ہوں, حی علی الصلاۃ آج میں بولو بعد میں. نا نا نا, اللہ نے کہا تیرا کام ہے, تو میری طرف سے متعین ہے, یہ اناؤنسمنٹ میری طرف سے ہوگی. کیوں؟ اللہ ایک ایک بات اس لیے تاکہ اللہ کی حجت اس کے بندوں پہ تمام ہو جائے. کل قیامت میں کوئی یہ نہ کہہ سکے اے اللہ نماز میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. اللہ کہے گا 5 دفعہ تیرے کان میں نے اپنی کبریائی ڈلوائی اور وہ ورڈنگ تو اس کو بھول گیا تھا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے بھائی چھوٹا حکم نہیں ہے, چھوٹا حکم نہیں ہے, ایمان اور کفر کا مسئلہ یہ. ابھی سے عزم کرو, ابھی سے پابند. اگر سستی ہو رہی ہے سستی کا علاج کرو. آج موٹیویشنل اسپیکر آپ کو بتا رہے ہیں سستی کا علاج کیا ہے. وہ آپ کو پیسہ کمانے میں جو سستی ہو رہی ہے نا اس کا علاج بتا رہے ہیں. آپ سارا دن سوتے پڑے رہو, مر جاؤ گے بھوک سے, زیادہ یہی ہوگا, کم نقصان ہوگا آپ کا. لیکن قیامت کے دن جو اللہ سب سے پہلے آپ سے پوچھے گا وہ کیا پوچھے گا؟ وہ نماز کا پوچھے کہ میں نے پیدا کیا تھا اور میں نے بار بار پیدا ہوتے ہی کان میں اذان دلوا دی, پیدا ہوتے ہی. اس کو ہلکا سمجھنا شروع کر. خواتین جا رہی ہیں شاپنگ کرنے, نماز بول. سفر پہ جا رہے ہیں, نماز بول. تو سفر میں ہی تو پتا چلتا ہے نماز کا, شاپنگ کے دوران ہی تو پتا چلتا ہے نماز کا. تو آج سے عزم کرو میرے بھائی. اور میں ایک نسخہ بتا دوں, جس نے فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لی, اس کا مطلب باقی نمازیں بھی کیسے پڑھتا ہے وہ جماعت سے پڑھے. فجر پڑھ لی نا, اس کا مطلب باقی نہیں چھوڑے گا, پھر فجر کو فوکس کر لو. اور جی ہاں, فجر میں تو اللہ نے ایک اور الفاظ اضافہ کروا دی نا, الصلاۃ خیر من النوم. کتنے پیارے الفاظ ہیں, کتنی میٹھی نیند سو رہا ہوتا ہے. اللہ نے بتا دیا. دیکھو اللہ میاں نے بھی کیسا کام کیا. مؤذن کو بولا بولنا ہے, گھر میں لٹ لے کے نہیں پہنچا. ہم اگر کسی کو سمجھائیں, ایک دفعہ سمجھائیں گے آ جا نماز کے لیے, دوسری دفعہ سمجھیں, تیسری دفعہ غصہ آئے گا نا, جا کے تھپڑ لگا دیں گے, ابے میں تجھے سمجھا رہا ہوں, تیری کھوپڑی میں بات آ نہیں رہی ہے. یا آپ بیگم کو ایک بات سمجھا رہے ہو, بیگم چائے میں تھوڑا چینی کم ڈالا کرو, تم ویسے اتنا میٹھا بولتی ہو کہ چائے میں میٹھے کی ضرورت نہیں ہے. پھر وہ چینی زیادہ ڈال رہی ہے, پھر چینی زیادہ, پھر آدمی کو غصہ آتا ہے نا. یہی تھوڑی کہ ہمیشہ ریکارڈنگ چلا کے چلا جائے گا, چینی کم ڈالو, چینی کم ڈالو. ایک دن 5 6 7 8 دفعہ آ کے اس کو غصہ آئے گا کہ بھائی بولا ہے کم ڈالو, نمک کم ڈالو, 1 دفعہ 2 دفعہ 3. لیکن اللہ کا اصول دیکھو, اللہ نے کہا مؤذن سے فجر میں اعلان کر دینا, حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح الصلاۃ خیر من النوم, نماز نیند سے بہتر ہے. بس بتا دینا, گھر میں ڈنڈا لے کے نہیں پہنچنا. نہ سونے تو جو پڑا ہوا ہے. کیوں؟ لا تحسبن اللہ غافلا عما یعمل الظالمون. قرآن کہتا ہے ظالم جو کچھ کر رہا ہے اللہ کو اس سے غافل مت سمجھو. اللہ غافل نہیں ہے, اللہ حجت تمام کر رہا ہے, ابھی نہیں پوچھے گا. اگر پکڑنا شروع کر دے تو پھر آزمائش نہیں ہے. پکڑنا شروع کر دے اللہ تعالیٰ, پھر تھوڑی آزما. ابھی تو اللہ کہہ رہے جو سو رہا ہے سونے دو. جو میرے نیک بندے ہوں گے نا, جن کو پتا ہے کھلاتا اللہ ہے بلاتا اللہ ہے, وہ اس آواز پہ کان دھریں گے, وہ اسے سنیں گے. یار یہ بار بار کیا کہا جا رہا ہے؟ غیر مسلم بھی سنتے ہیں اذان, پتہ ہے آپ کو, وہ بھی غور کرتے ہیں کیا ہو رہا ہے, بار بار کیوں مسلمان اناؤنسمنٹ کرتے ہیں. لیکن ہم اس اناؤنسمنٹ کو سن سن کے ہمارے کان سن ہو گئے. تو ہم اس خوش فہمی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ مؤذن کو آٹو پہ کر کے معاذ اللہ بھول گیا ہے. جیسے بٹن دبا کے بعض دفعہ آدمی بھول جاتا ہے نا, تو اللہ مؤذن کا بٹن دبا کے شاید بھول گئے ہیں. اللہ کو تو پتہ ہی نہیں کہ اس آواز کو نہ کوئی سن رہا ہے, نہ کوئی اس پہ لبیک. 2-4 آدمی بیوقوف سے مسجد میں آ جاتے ہیں. وہ میں مذاق میں کہہ رہا ہوں, ایسا نہ ہو ہمارے نمازی بولے ہم کو بیوقوف کیوں بول رہے ہو. مطلب وہ میرا مقصد اس سے یہ ہے کہ وہ جو ایک آدمی تھا نا, ایک مولوی صاحب تھے مسجد میں, تو کسی دیہاتی کا بیل آ گیا,
یہ کٹا آ گیا مسجد میں تو مؤذن صاحب نے اس کٹے کو مارنا شروع کیا. تو دیہاتی بھاگتا ہوا آیا, بولا مولوی صاحب یہ بے زبان جانور ہے, مسجد میں بھولے سے آ گیا, کبھی مجھے دیکھا آپ نے مسجد میں؟ یہ تو بے زبان بے عقل آ گیا, مجھے دیکھا, یعنی میں عقل مند ہوں, میں تھوڑی بات ہوں. تو جو بےچارے چند آ رہے ہیں وہ لوگ ان کو بیوقوف سمجھتے ہیں. تو اللہ میاں نے اناؤنسمنٹ کرا کے نا یاد دہانی بار بار کرا رہے ہیں. تو اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چند بیوقوف ہیں جو اللہ کی دعوت پہ لبیک کہہ کے نماز پڑھنے آ جاتے ہیں, بیوقوف لوگ ہیں. ایکچولی ان کو تو کوئی گھر میں کام دھندا ہے نہیں, بیوقوف لوگ ہیں, تو اس لیے آ جاتے ہیں مسجد میں. اصل تو جن کا قوم کے وسیع تر مفاد میں بھی کام کرنا ہے, ایکچولی ترقی کرنی ہے, بزنس کرنا ہے, ایجوکیشن ہے, کل پیپر ہے, وہ اگر فجر میں اٹھیں گے تو پیپر کی نیند پوری نہیں ہوگی, پیپر میں پیچھے رہ جائیں گے. جب رمضان کا روزہ غامدی صاحب کے نزدیک پیپر کی وجہ سے چھوڑنا جائز ہے تو فجر کی نماز کی کیا اوقات بنتی ہے؟ تو ایکچولی کر کے ایک دن موت کا فرشتہ آئے گا, بولے گا چل پتلی گلی سے نکل. پھر آدمی کہے گا میرا پلاٹ, میری جائیداد, میرا گھر, یہ سب ختم. تبلیغ جماعت میں وہ ہے نا حضرت مولانا, کیا نام ہے ان کا, جو اجتماع میں بڑا اچھا بیان کیا تھا, انہوں نے بڑی پیاری بات کی, مولانا عباد اللہ صاحب, بڑی پیاری بات کی انہوں نے بیان میں, کہ لوگ کہتے ہیں ہم تبلیغ میں وقت لگائیں گے جب ہم سیٹ ہو جائیں گے. اس طرح لوگ کہتے ہیں ہم دین کی طرف یا نماز کی طرف آئیں گے جب ہم کیا ہو جائیں گے, ذرا سیٹ ہو جائیں. یار ایک فکروں سے تو آزاد ہوں کہ تو شادی بھی ہے, پہلے جاب ہے, پھر بزنس ہے, اب سیٹ ہو جائیں گے نا سارے کاموں سے. وہ کہتے ہیں آدمی سیٹ کبھی بھی نہیں ہوتا. وہ سیٹ کیسے ہوتا ہے, انہوں نے بڑی پیاری مثال دی. ایسے سیٹ ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے میں سیٹ ہوں گا, ہو نہیں رہا, ایک مسئلے کے بعد دوسرا مسئلہ, دوسرے کے بعد تیسرا مسئلہ, ہوتے ہوتے ایک دن موت کا فرشتہ آتا ہے اور بالآخر اس کو قبر میں اتار دیتا ہے. پھر اس کے رشتہ دار اس کو قبر میں اتارتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس کو قبلہ رخ کر کے ذرا صحیح طرح سے لٹاؤ. صحیح طرح سے لٹانے کے بعد پھر کیا کہتے ہیں, اب سیٹ. مردے کو کہتے ہیں نا اب یہ کیا ہے, اب سیٹ ہے, اب مٹی ڈال. اس سے پہلے پتھر نہیں رکھتے قبر میں جب تک مردہ سیٹ. پھر بھائی مردہ ٹیڑھا میڑا قبر میں پڑا ہوگا تو کوئی مٹی ڈالتا ہے؟ پہلے سیٹ کرتے ہیں نا اس کو. تمیز سے سیٹ کرنے کے بعد سب بیک زبان بولتے ہیں گورکن سے, اب پتھر رکھ دو. اب کیا ہے, اب سیٹ ہوا ہے. لیکن اب سیٹ ہونے کا فائدہ بولو, اب نہ تیرے قبر میں اذان کی آواز آئے گی تجھے, نہ کوئی الصلاۃ خیر من النوم سمجھائے گا, اور تیری جائیدادوں کو پیچھے لوگ ترنے والا سمجھ کے اڑ رہے ہوں گے. 2-4 دن یاد کریں گے ہمارے ابا نے ہمارے لیے بحریہ ٹاؤن میں کتنا اچھا پلاٹ بنایا, ہمارے ابا بہت اچھے تھے, کیوں چلے گئے دنیا سے. 3-4 دن کے بعد ویلیاں لگاتے ہوئے پھر رہے ہوں گے آپ کے بچے, کون سے ابا کہاں گئے, کیا ہوا, کوئی نہیں یاد کرے گا میرے بھائی. 4 دن میں سب بھول بھلائیاں. اور اولاد کو دین نہیں سکھایا وہ تو چوتھے دن ہی بھول جاتی ہے, دین سکھایا تو کم از کم موت تک دعاؤں میں یاد رکھ رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے انسان کا بچہ وہی ہے میرے بھائی جو انگریزوں سے دھوکے میں نہ ہو, یہ لبرل لوگوں سے دھوکے میں نہ ہو. ایک موٹیویشنل اسپیکر کی میں تقریر سن رہا تھا ابھی, کبھی کبھار میں سنتا نہیں ان کی تقریریں, کلپ سامنے آ جاتے ہیں نا, شارٹ کلپ آج کل 1-2 منٹ کے آ رہے ہیں. تو میرے سامنے کلپ آ گیا, اس نے تقریر میں کہا کہ خدا جو ہے نا, خدا یہ ہمارا بلیو ہے, یہ کوئی ریئلٹی نہیں ہے. ریئلٹی وہ ہوتی ہے جو سائنس ثابت کرے, سائنس تو خدا کو ثابت نہیں کرتی. تو ریئلٹی پہ چلو, اپنے بلیف پہ مت چلو. میں نے کہا یہ اس کے جوابات تو میں پھر کبھی بعد میں دوں گا. یہ فضول بکواس جو کی ہے کیا مطلب ہے اس کا, اس میں کتنی سقم ہے, کتنی عیب ہے اس تقریر میں. لیکن میں نے کہا مرے گا تو یہ سارا تیرا جو تکبر ہے نا, جس نے بنایا ہے وہ پوچھے گا کہ تیرا بلیف مجھ پہ تھا کیوں نہیں. تو سائنسدانوں کو تو مانتا ہے, بنی ہوئی چیزوں کو دیکھ کر کہتا ہے کسی سائنٹسٹ نے یا کسی میکینک نے بنائی ہے, اور وہ میکینک خود بخود کیسے بن گیا. تو یہ ریئلٹی ہے جس پہ ہمارا بلیو ہے, یہ ہوائی باتوں پہ بلیو نہیں ہے. یہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے خدا کا وجود, جس پہ ہم کیا کرتے ہیں, بلیو رکھتے ہیں. یہ بلیو اور ریئلٹی 2 الگ الگ چیزوں کے نام بولو نہیں ہے. تو خیر تکبر بہت ہے. آج تھوڑے سے انگلش کے 2-4 الفاظ آ جائیں, 2-4 آپ کو کچھ تھوڑا سا بولنا آ جائے تو انسان اپنی اوقات بھول جاتا ہے. اس لیے قبرستان میں جا کے دیکھا کرو کیسے مردے پڑے ہوئے, ہم نے بھی مرنا ہے, جواب دینے اللہ ہم سے اپنے بارے میں سب سے پہلے پوچھے گا اللہ تعالیٰ ہمیں. اور آخری بات دیکھو, اگر نماز کبھی چھوٹ جائے نا جماعت سے, اپنے اوپر جرمانہ رکھو, سزا دو اپنے آپ کو. ایسے اپنے آپ کو ڈھیلا نہ چھوڑ دو کہ عزم کرتے میں پڑھوں گا پھر چھوٹ جاتی ہے. وہ سزا تو دو اپنے آپ کو. فجر جس دن چھوٹ جائے ناشتہ بول, ناشتہ نہیں. حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے جس کی فجر چھوٹ جائے وہ کس منہ سے ناشتہ کرتا ہے, اس کو تو غیرت آنی چاہیے. تو یہ پراٹھے اور کباب کھا رہا ہے, جس خدا نے تجھے دیے ہیں اس نے تو تجھ سے صرف اتنا سا معاوضہ مانگا تھا کہ فجر میں حاضری دے دے. اب کس نعمتیں تو پھوڑ رہا ہے بس ایسے بیٹھ کے. تھوڑا سا اللہ کا حق ہے وہ ادا کرنے کے لیے تیار
नहीं है तो कुछ तो सजा दो मेरे भाई. اللہ میاں نے ہر مسئلے کا حل بتایا ہے کہ جس مسئلے کا حل ہو اس کا حل تلاش کرو, نہیں ہو تو صبر کرو. انا للہ و انا الیہ راجعون, ہم اللہ کے لیے, ہم نے اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے. اور واقعی ہر مسئلے کا حل ہے, ٹھیک ہے نا, کہ دنیا مسافر خانہ ہے, ایک دن اللہ کے پاس جانا ہے بھائی. جو بھی ہوگا اللہ سے عافیت مانگو, باقی جو ہے جس حال میں اس صبر کرو. اچھا بھائی مفتی صاحب, اگر پردہ نے کیا لکھا ہوا ہے پتہ نہیں, پڑھ کے سناؤ یار. مشرک بھائی والد اگر کسی بڑے مرض میں مبتلا ہوں تو ان کے لیے صحت کی دعا کر سکتے ہیں, کیونکہ مشرک کے لیے دعا جائز نہیں. مشرک کے لیے مغفرت کی دعا جائز نہیں ہے, صحت کی دعا جائز ہے. رزق میں برکت کی, صحت کی, یہ ساری دعائیں جائز ہیں, صرف مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے. چچی پردہ نہ کرے تو چچا کے گھر جا سکتے ہیں, ہاں چچا سے ملنے جا سکتے ہیں. چچی پردہ نہ کرے تو وہ چچی کا مسئلہ ہے, آپ کا مسئلہ نہیں ہے. آپ نظر کی تھوڑی حفاظت کریں, احتیاط کریں بس. اچھا یہ جو میں نے بیان میں مسئلہ بتایا ہے, بیان میں نے کہا نا کہ بعض عورتیں دیور سے پردہ کر لیتی ہیں تو دیور کو غصہ آتا ہے, مجھ سے کیوں پردہ کر رہی ہو, کیا میں برا آدمی ہوں؟ تو اللہ نے مذہبی لوگوں کے پاس آپشن ہی ختم کر دیا بحث کا. بھائی ہم اس لیے نہیں پردہ کر رہے کہ آپ کی نظر خراب ہے, بلکہ ہم اس لیے پردہ کر رہے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے. لیکن یہ بات خوب سمجھ لیں, عورت یہ بات جب کہہ سکتی ہے جب وہ ہر نامحرم سے پردہ کرتی ہو. بعض عورتیں کیا کر رہی ہیں, ایک نامحرم سے پردہ کر رہی ہیں, دوسرے سے پردہ نہیں کر رہی ہیں. پھر اس کو غصہ آئے گا کہ ہم کیا برے لوگ ہیں. پھر یہ غصہ آنا ٹھیک ہے, صحیح ہے نا. مثال کے طور پر بعض خواتین کیا کر رہی ہیں, ایک دیور سے پردہ ہے, دوسرے سے پردہ نہیں ہے. اس دوسرے دیور کو تو پھر غصہ آنا بنتا ہے نا. وہ کہے گا کہ بھائی اگر پردہ ہے تو پھر اسلام کی وجہ سے کر رہی ہے تو پھر اس سے بھی کرو, نہیں تو اس کا مطلب مجھے کہ میں کوئی ٹھرکی ہوں. لوگوں میں تو یہی میسج جائے گا نا, سمجھتے نہیں ہے نا بات کو. اسی سے خوب سمجھ لیں, بعض لوگ آتے ہیں, بعض خواتین آتی ہیں, پردہ نہیں کرتی ہیں, علماء کے سامنے بیٹھ جاتی ہیں, تو اس پہ لوگ علماء پہ اعتراض کرتے ہیں کہ وہ بیٹھی تو آپ کیوں بیٹھے ان کے سامنے. ایک تو یہ مائک بار بار, بھائی وہ بیٹھی تو ناجائز ہے نا بیٹھنا بے پردہ ہو کے, تو آپ کیوں بیٹھے. یہاں بھی خوب سمجھ لیں کہ عورت کے لیے پردے کا حکم عورت کو ہے کہ وہ پردہ کرے, مرد کو نہیں ہے کہ اگر کوئی عورت پردہ نہیں کر رہی تو آپ وہاں سے بھاگ جاؤ یا اس سے بات ہی نہیں کرو. مرد کو حکم یہ ہے کہ اس کے ساتھ تنہائی کسی صورت میں اختیار نہ کرے. وہ سمجھ میں آ رہی ہے بات. باقی مسئلہ یہ ہے کہ وہاں بھی یہی توجیہ ہے کہ وہ پردہ نہیں کر رہی اس لیے کہ وہ کسی سے بھی نہیں کر رہی ہے. اگر وہ سب سے کر رہی ہوتی پھر مولانا صاحب سے نہیں کرے, یہ بھی غلط ہے. سب سے نہیں کر رہی, مولانا صاحب سے کرے تو پھر مولانا کو دماغ میں آئے گا کہ کوئی پتہ نہیں ہم کوئی ٹھرکی ہیں, صحیح ہے. باقی سب سے پردہ نہیں کر رہی, مولانا صاحب سے ایسے سمٹ کے بیٹھی ہوئی ہے جیسے. لیکن اس کی ایک دوسری توجہ بھی ہے کہ بعض دفعہ بعض مولانا کو اس پہ غصہ آتا ہے کہ بھائی ہم تو چاہتے ہیں کہ عورت پردہ کرے, ہمارے سامنے پردہ سے بیٹھے, لیکن پھر سب سے پردہ کرے نا, کسی سے نہیں کر رہی. ایک مولوی صاحب نے بتایا کہ مجھ سے کر رہی ہے, اس کا مطلب یہ مجھے غلط سمجھتی ہے, تو اس پہ ان کو غصہ آیا. میں نے کہا نہیں بھائی ایسے نہیں ہے. بعض دفعہ مولانا سے عورت اس لیے پردہ کر رہی ہوتی ہے, وہ یہ سمجھ رہی ہوتی ہے کہ یہ بے پردگی کو چونکہ برا سمجھتے ہیں. تو میں نے کہا وہ آپ کو ٹھرکی نہیں سمجھ رہی, وہ یہ اس لیے پردہ کرتی ہے کہ عورتیں کا خیال ہوتا ہے کہ باقی لوگ تو بے پردگی کو برا نہیں سمجھتے, مولانا لوگ برا سمجھتے ہیں, تو کم از کم ان کے سامنے پردہ کر لو. تو یہ بہت اچھی بات ہے, ٹھیک ہے نا, یہ اچھی بات ہے. اس پہ کسی مولانا کو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ میری, عام طور پر ہوتا بھی نہیں ہے اعتراض, مولانا لوگ اس سے خوشی ہوتے ہیں کہ اچھا ہے پردہ کر کے بیٹھے. کوئی بہت ہی کوئی عجیب سا کوئی ٹھرکی سا ہو تو ایک الگ بات ہے. ہر طرح 2 نمبر لوگ بھی ہوتے ہیں نا ہر فیلڈ میں, 1 نمبر بھی ہوتے ہیں, 2 نمبر بھی ہوتے ہیں, تو کوئی 2 نمبر ہو تو ایک الگ بات ہے. لیکن نارملی اس سے مولانا لوگ خوش ہوتے ہیں کہ پردہ کر کے بیٹھی ہے. اچھا میرے بھائی, اور اگر پردہ کر کے نہ بیٹھی ہو تو پھر مولانا پہ اعتراض نہیں بنتا. اعتراض کس پہ بنتا ہے, خاتون پہ بنتا ہے. جیسے کوئی بندہ بعض دفعہ ہمارے سامنے آتا ہے ٹانگیں پھیلا کے ایسے بیٹھا ہوتا ہے جیسے وہ ہمارا ماموں ہو, تو لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں یہ دیکھو مفتی صاحب آپ کے سامنے کیسے بیٹھا ہوا ہے. تو بھائی اس سے پوچھو کہ تو مفتی صاحب کے سامنے کیسے بیٹھا ہوا ہے, ہم سے کیوں بول رہے ہو, وہ بیٹھا ہوا ہے, ہم نے تھوڑی بٹھایا ہے. اچھا میرے بھائی, مفتی صاحب ایمان والوں کی, توحید پرستوں کی قیامت کے دن کیا کیفیات ہوں گی؟ ایمان والے جنت میں جائیں گے اور مشرک جہنم میں. اب کیا کیفیات ہوں گی وہ تو پورا بیان ہونا چاہیے اس پہ. مفتی صاحب اگر کوئی شخص توحید پر اور زندگی میں کبیرہ گناہ کر لے اور سچی توبہ کر لی ہو اور دنیا سے چلا جائے تو کیا پھر جہنم کا عذاب ہوگا؟ اگر سچی پکی ڈھکی کی توبہ کی ہے اور آئندہ اس گناہ سے بچنے کا عزم کیا ہے اور بچنے کے اسباب بھی اختیار کیے ہیں تو پھر وہ گناہ معاف ہو گیا, پھر سزا نہیں ملے گی. مفتی صاحب ہم آپ سے بہت محبت کرتے ہیں, آپ کو اللہ خوش رکھے, آمین. آپ سے سیلفی نکالے, پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے, اللہ آپ کی محبت کو قبول فرمائے. سلطان احمد, اور بھی کچھ لکھا ہوا ہے, ولید کراچی, پتہ نہیں بخشا
کیا لکھا ہوا ہے یار, ایک تو رائٹنگ تو صحیح کرو بھائی. احبکم اللہ الذی احببتمونا فیہ, اللہ آپ سے محبت کرے جس اللہ کی وجہ سے آپ ہم سے محبت کرتے ہیں. سیلفی کا میرے بھائی ٹائم نہیں ہے کیونکہ مجھے سفر پہ بھی جانا ہے. علماء فرماتے ہیں قرآن میں نماز اور سجدہ تلاوت کے علاوہ دوسرے سجدے منع ہیں. قرآن کریم میں نماز اور سجدہ تلاوت کے علاوہ دوسرے سجدے منع ہیں. کیا مطلب؟ نماز عصر کے بعد تمام سجدے منع ہیں. اچھا ہاں, نماز کے بعد تو سجدہ نہیں کر سکتے الگ سے, سجدہ تلاوت بھی نہیں کرنا چاہیے کیونکہ لوگ اس کو سنت سمجھتے ہیں, کیونکہ یہ رسم ہے, بعض لوگ نمازوں کے بعد سجدہ کر رہے ہوتے ہیں تو الگ سے سجدہ کریں. نماز عصر کے بعد تمام سجدے منع, ایسا نہیں ہے. صرف مکروہ وقت جو شروع ہوتا ہے نا, جو سورج غروب ہونے لگے, اس میں سجدہ منع ہے. عصر کے بعد آپ سجدہ تلاوت بھی کر سکتے ہیں. اور اگر 3 افراد 2 حصہ لیں اور ایک حصہ بچ جائے تو کیا وہ ایک حصہ باقی 3 افراد مل کر لے سکتے ہیں یا باہر سے کسی کو دیں؟ یہ بہت اہم مسئلہ ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ گائے میں 7 حصے ہی ضروری ہیں, جب تک وہ 7 حصے نہیں ہوں گے قربانی نہیں ہوگی. یہ بالکل غلط ہے. گائے میں زیادہ سے زیادہ 7 حصے ہو سکتے ہیں, کم سے کم 6 بھی ہو سکتے ہیں, 5 بھی ہو سکتے ہیں, 4 بھی ہو سکتے ہیں, 3 بھی ہو سکتے ہیں, 2 بھی ہو سکتے ہیں. نہیں آئی بات سمجھ میں؟ مثال کے طور پر 2 آدمی گائے لے کر آئے, آدھی ایک کی ہو گئی, آدھی ایک کی, تو 2 حصے ہو گئے. 3 آدمی گائے لے کر آئے, 1/3 ایک کی, 1/3 ایک کی, 1/3. اب یہ نہیں کہ یہ 1/3 میں آگے منہ والا حصہ تمہارا, بیچ والا, پوری گائے میں 1/3. 4 آدمی گائے لے کر آئے یا ایک آدمی لے کر آیا, 3 آدمیوں کو حصے بیچ دیے اس نے, ٹوٹل 4 برابر حصے کر دیے. لوگ سمجھتے ہیں کہ اب 3 آدمی ہیں تو ایک 4 حصے لے, 2 آدمی ہیں تو ایک 4 حصے لے گا, ایک 3 حصے لے گا. یہ ضروری نہیں ہے, سمجھ رہے ہو؟ تو اس تکلف کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. کر لیا تو بھی قربانی ہو جائے گی. تو یہ 7 سے زیادہ لوگ شریک نہیں ہو سکتے, 7 سے کم 6 بھی ہو سکتے ہیں, 6 برابر حصے کر لیے جائیں. ٹھیک ہے. اچھا, گائے کے حصوں کو میرے بھائی خوب سمجھ لو. گائے یا اونٹ میں جب 7 لوگ یا 4 لوگ یا 3 لوگ شریک ہوئے تو جتنے بھی شریک ہوں گے تو خوب سمجھ لیں, گائے کے 7 حصے جو کیے جائیں گے یا 3 یا 4 حصے, وہ تول کے کرنا ضروری ہے, اندازے سے کرنا جائز نہیں ہے, چاہے سارے راضی بھی ہوں, کیونکہ گوشت سودی اموال میں سے ہے. ایک بوٹی بھی زیادہ چلی گئی تو وہ سود کے حکم میں ہوگی, کیونکہ جب ہم حصے تقسیم کر رہے ہوتے ہیں تو اصل میں بیع و شراء کا عمل ہو رہا ہوتا ہے, خرید و فروخت کا, کہ آپ کا حصے کا جو گوشت ہے وہ میں نے خریدا, اس گوشت کے بدلے میں جو میرے پاس ہے وہ میں نے آپ کو بیچا. تو گوشت کے بدلے میں جب گوشت بکتا ہے تو وزن میں تول ضروری ہے. ذرا سا بھی زیادہ ہو گیا تو وہ کیا ہے؟ ربا ہے, سود ہے. اور جب وہ سود اس میں شامل ہوگا تو وہ سب کے لیے ناجائز ہو جائے گا. لہذا یا تو تول کے تقسیم کریں یا سود سے بچنے کے لیے ایک کام کر لیں کہ 7 حصوں میں کلیجی ملا دیں, کیونکہ جب ایک جنس میں دوسری جنس شامل ہوتی ہے پھر جو اضافہ ہوتا ہے نا وہ مخالف جنس کی طرف نسبت کر دی جاتی ہے اس کی. یہ سودی احکام ہے, سمجھ میں آ جائیں ٹھیک ہے, نہیں آئے تو پھر کسی اور وقت بیٹھ کے چھاؤں میں آئیے گا, سمجھا دوں گا بیٹھ کے. ابھی تو مسئلے پر عمل کر لیں, سمجھ رہے ہو؟ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب گائے کٹے گی, ذبح ہوگی, 7 حصوں میں ڈیوائڈ کیا اس کو, 7 میں تھوڑی تھوڑی کلیجی رکھ دی, سمجھتے ہو؟ اور کلیجی کے بھی 7 حصے کیے شروع میں, 7 میں تھوڑا تھوڑا گوشت بھی رکھ دیا, تاکہ کلیجی میں بھی سود کا حکم نہ ہو اور گوشت میں بھی سود کا حکم نہ ہو. مخالف جنس جب آتی ہے نا تو اس کی مثال ایسے, جیسے 10 روپے کے بدلے آپ نے 9 روپے خریدے تو ناجائز ہو گیا نا, لیکن 9 روپے کے ساتھ ایک ماچس کی ڈبی ملا لو گے آپ, تو مخالف جنس جب ملاؤ گے تو ادھر جب 1 روپیہ زیادہ ہوا وہ اس ماچس کے مقابلے میں ہو جائے گا. تو ادھر اگر گوشت زیادہ ہو گیا تو کلیجی کے مقابلے میں ہو جائے گا, ادھر کلیجی زیادہ ہو گئی تو گوشت کے مقابلے میں ہو جائے گی. تو سود سے بچنے کے لیے یہ جائز طریقہ ہو جائے گا. ہیلے کی 2 قسمیں, ایک ہیلا وہ جو حرام کی طرف جانے کے لیے ہوتا ہے, ایک ہیلا وہ ہوتا ہے جو سود سے بچنے کے لیے ہوتا ہے. تو یہ ہیلا جائز ہیلا ہے. آج کل بعض اسکالرز ایسے آ گئے کہ نہیں ہیلے اسلام میں جائز نہیں, تو ہیلا تدبیر کے معنی میں, کیونکہ ایسے ہیلے نبی نے خود بتائے ہیں ہمیں سود سے بچنے کے لیے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ ابے بھائی اس پہ کلپ بنا دینا. بقرعید کے بعد میرے قربانی پہ کلپ چل رہے ہوتے ہیں, لوگ کہتے ہیں اب وہ میں نے ترکی کو ووٹ دینے کا کہا, طیب اردوغان کو, وہ جب جیت گیا تو میرا کلپ وائرل ہوا ہے کہ اس کو ووٹ دیں, اتنے دنوں بعد وائرل ہو رہا ہے. تو یہ پہلے ہی چلا دینا, آپ کی ذمہ داری ہے کہ قربانی کے حصے تقسیم کرنے کا شرعی طریقہ یا کچھ بھی ایسا کر دیں, کیونکہ لوگ پھر غلط مبتلا ہو جاتے ہیں. تو آپ نے کیا کیا, گائے جب ذبح ہو گئی, پہلے میں شروع سے پورا بتاؤں گا گائے کاٹنی کیسے ہے, بتا دوں, کیونکہ اس میں بڑی گڑبڑیں ہو رہی ہوتی ہیں. گائے کاٹنی کیسے ہے؟ پہلی بات, آپ قصائی کو کنٹرول کرنے کا طریقہ کسی انسٹیٹیوٹ میں جا کے سیکھیں آپ, کیونکہ گائے سے زیادہ بقرعید کے دنوں میں قصائی کو کنٹرول کرنا مشکل کام ہے. حقیقت بتا رہا ہوں آپ کو, قصائی گڑبڑیں کرتے ہیں.
پہلی بات قصائی کیا کرتا ہے, کیونکہ اس کے پاس اس 3 دنوں میں نا بقرعید کے قصائی سے زیادہ مہنگا دنیا میں کوئی آدمی ہوتا نہیں ہے. 3 دنوں سے پہلے بچڑا جو مہنگا تھا نا, اب بچڑے اس کی ساری قیمت کدھر چلی جاتی ہے, قصائیوں کی طرف. اب قصائی کی ویلیو ہے, تو قصائی پکڑائی میں نہیں آتے, ان کو ہوتی ہے جلدی. آپ لائے, پہلی گڑبڑ قصائی یہ کرتا ہے کہ جانور کو گرایا, منہ میں ہوتا ہے اس کا گٹکا, منہ میں ہوتا ہے پان, منہ ہلا ہی نہیں رہا ہوتا, تکبیر ہی نہیں پڑھ رہا ہوتا. وہ کیسے پڑے گا جب اتنا بڑا گٹکا منہ میں رکھ کے پیک کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے؟ تو تکبیر نکلے گی تو گٹکا ضائع ہو جائے گا نا اس کا. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ میں. تو وہ چھری چلا رہا ہوتا ہے. ابے بھائی, تو آپ نے کیا کرنا ہے, قصائی سے بولیں جانور گرا دو, اس کی ٹانگیں قبلہ رخ کر دو. جانور کی قبلہ رخ ٹانگیں جب کریں گے تو جانور کا رخ قبلے کی طرف ہو جاتا ہے. سمجھتے ہیں نا لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ ٹانگیں ادھر ہیں, منہ بیچارے کا گھما رہے ہوتے ہیں اس طرف کو. ٹھیک ہے نا, تو وہ بھی جانور بزبان حال کہتا ہے بیل میں ہوں, حرکتیں تیری ہیں بیل جیسی. تو اس کو گرا کے آپ نے کیا کیا, اس کا رخ کہاں کر دیا, قبلے کی طرف. بلکہ اور آسان کر کے بتاتا ہوں, جو ذبح کرنے والا ہے نا اس کا رخ قبلے کی طرف ہونا چاہیے. سمجھتے ہیں بات کو؟ تو اس طرح سے جانور کو گرائیں کہ آپ کا رخ کہاں بن رہا ہو. تو پاکستان میں اس کا طریقہ یہ ہے کہ جانور کا جو سر ہے وہ ہو جنوب کی طرف. جانور کا سر کس کی طرف ہو, جنوب کی طرف. دم کا رخ کس طرف ہو, شمال کی طرف. اور ٹانگیں کس طرف ہو جانور کی, قبلے کی طرف. تو اس سے آپ کا ہاتھ بھی صحیح بیٹھے گا, آپ کا سینہ کس طرف ہو جائے گا, قبلے کی طرف ہو جائے گا. سمجھ رہے ہو؟ لیکن یہ اس جانور کے ساتھ جو آسانی سے اس کام کے لیے تیار ہو جائے. بعض دفعہ جانور اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ اس کو گھمانے میں بہت ٹائم لگتا ہے, تو پھر قبلے کی طرف رخ کرنا کوئی ضروری عمل نہیں ہے. جیسے تیسے اس کو کاٹ کے جانور کو بھی تکلیف سے بچاؤ, خود بھی ٹینشن سے بچو. کیونکہ بعض دفعہ اتنی مشکل سے گرائے, قابو میں نہیں آ رہا, اس کو قبلہ رخ گھمانے کی جگہ نہیں مل رہی, اتنے چکر میں جانور ہی اٹھ کے اس نے آپ کو قبلے کی طرف لٹا دیا. سب لوگوں سب لیٹے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے نا, ایسے بڑے واقعات ہوئے ہیں. تو کوئی تگڑا قسم کا جانور ہے, کنٹرول میں نہیں آ رہا, تو پھر تو جیسے تیسے ہو کر لو تاکہ جانور کو بھی تکلیف نہ ہو, آپ کو بھی نہ ہو. لیکن نارملی اگر آسانی سے پاسبل ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اس کا سر شمال کی طرف ہو اور دم جنوب کی طرف ہو. یہ بھی صحیح ہے. مطلب یہ کہ ایک رخ اس کا شمال کی طرف اور ایک جنوب کی طرف. تو پھر پاؤں کس کی طرف ہوں گے, قبلے کی طرف. پھر آپ جب ذبح کرو گے نا تو آپ کا رخ کس طرف ہوگا, قبلے کی طرف. تو قصائی سے آپ چھری لے لیں. بعض دفعہ قصائی غیر مسلم بھی ہوتے ہیں, تو غیر مسلم کا ذبیحہ بھی اسلام میں حلال نہیں ہے, مشرک بھی ہوتے ہیں بعض دفعہ. میں نہیں کہہ رہا وہم کریں خام خواہ میں, قصائیوں کی رپورٹ وہاں طلب کا شناختی کارڈ دکھائے, اسلام لکھا ہے کہ نہیں لکھا, اتنی تکلف کی ضرورت نہیں ہے. لیکن احتیاط کرنے میں میرا خیال ہے کوئی حرج. قصائی کو پہلے سے جانتے ہیں تو ٹھیک ہے, نہیں جانتے تو پھر خود ذبح کر لو بھائی, سنت ہے نا یہ. کیا خیال ہے؟ ہمارے نبی نے تو خود جانور ذبح کیا ہے, بیگم سے بھی ذبح کروا سکتے ہیں. تو اب آپ نے, بیگم سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ عورت ذبح نہیں کر سکتی, حرام ہو جاتا ہے, کوئی ایسا کچھ نہیں ہے, تو وہ بھی ذبح کر سکتی ہے. باقی زیادہ اس میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. اب آپ نے کیا کیا کہ رخ آپ کا قبلے کی طرف ہے. قصائی سے صرف یہ پوچھ لیں چھری رکھنی کہاں پر ہے, کیونکہ ہمارے ایک جاننے والے نے بکرا ذبح کیا, یہاں سے کاٹ دیا, اتنی لمبی گردن اس کی. تو اتنا بھی نہیں ہوتا بھائی, جہاں سے کاٹنا ہے وہاں سے کاٹو. تو رکھ کے آپ نے زور سے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا ہے. آہستہ سے نہیں پڑھنا, بلکہ آہستہ سے پڑھ لیں گے تو بھی قربانی ہو جائے گی, لیکن زور زور سے کیا پڑھنا ہے, بسم اللہ اللہ اکبر. اور علماء کہتے ہیں قریب والے لوگ بھی پڑھیں تاکہ چھری چلانے والے کو یاد آ جائے. آپ نے جب ذبح کیا تو صرف 4 رگیں کاٹنی ہیں اس کی. ایک نرخرا, یہ جو خوراک کی نالی ہے, ایک سانس کی نالی ہوتی ہے, اور 2 ودج ہوتی ہیں جو دل سے پریشر کے ساتھ خون دماغ کی طرف لے کے جا رہی ہوتی ہیں نا, 2 نالیاں, بہت پریشر سے اس سے خون نکلتا ہے. تو یہ 4 ٹوٹل نالیاں کٹ جائیں گی. اس کے بعد مزید کچھ نہ کاٹیں. آج کل قصائی کاٹتے چلے جاتے ہیں کیونکہ وہ چاہتے ہیں جانور جلدی ٹھنڈا ہو جائے, پھر جا کے وہ اندر نلی پہ چھورا مارتے ہیں اندر. اس سے جانور ٹھنڈا جلدی ہو جاتا ہے, لیکن اس کا نقصان کیا ہے کہ جانور کا خون جسم سے اچھی طریقے سے نہیں نکلتا. ذبح کرنے میں جو ایک بہت بڑی حکمت ہے وہ ہے کہ جانور کی باڈی سے اس کا خون نکل جائے سارا. خون اچھی چیز نہیں ہے. اب گورے بھی اس بات کو مان رہے ہیں, وہ بھی ذبح کی طرف آ رہے ہیں کہ بلڈ نکلنا چاہیے, خون میں بیماریاں ہوتی ہیں, خون کوئی انسانوں کے کھانے کی چیز نہیں ہے. تو اب اگر یہ حرام مغز میں جب وہ مارتے ہیں نا چھورا, اس سے جانور کے اعصاب ٹھنڈے ہو جاتے ہیں. تو دماغ نے جو باڈی کو میسج بھیجا ہوا تھا کہ ایمرجنسی لگی ہوئی ہے, تڑپو, اور باڈی تڑپ رہی تھی, اور اس کی وجہ سے خون کیا ہو رہا تھا, بہت تیزی سے نکل رہا تھا. تو جب وہ اس کا سارا نروس سسٹم ہی خراب ہو گیا تو باڈی کے احساس ختم, باڈی تڑپنا ختم, اور بلڈ نکلنا ختم. تو قصائی لوگ یہ کام کرتے ہیں تاکہ جب
गोश्त के अंदर खून ज्यादा रहेगा ना, आम दिनों में ये इसलिए करते हैं कि गोश्त में खून रहेगा तो गोश्त का वेट ज्यादा होता है, तो इकोनॉमिकली उनको वो सस्ता पड़ता है। उसके नुकसान क्या होता है, पब्लिक को बीमारियां खाने को मिलती हैं। आम गोश्त जो मार्केट में मिल रहा है ना, उसमें क्या होता है, ब्लड रह जाता है, सही तरह वो ज़बा नहीं करते, छुरा मार देते हैं अंदर, जानवर ठंडा हो गया, गोश्त में बीमारियां रह जाती हैं खून की वजह से, वो नुकसान है। और बकरीद में क्या करते हैं, बकरीद में उनको जल्दी होती है, ये इकोनॉमिकली उनको नुकसान होता है कि अगर हमने जानवर के ठंडा होने का इंतजार किया तो इतनी देर में हम 10 बछड़े और गिरा सकते थे। हमें वसीम के यहाँ भी जाना है, गफ्फार के यहाँ भी जाना है, सत्तार के यहाँ भी जाना है, सारा ये थोड़ी कि हम इसके ठंडा होने का इंतजार करेंगे। तो लिहाजा वो फौरन क्या करते हैं, अंदर चाकू मार देते, चूरा घोंप देते हैं ताकि ठंडा हो जाए जल्दी। तो आपने पहले ट्रेनिंग करनी है कसाई को कंट्रोल करने की, क्योंकि लोगों ने ये मेरे बयानात भी कसाईयों को सुनाए कि अबे 4 रगे काट के आराम से खड़ा हो जा, 2 मिनट उसका खून निकलने दे आराम से, जब निकल जाएगा खून फिर खाल उतारना शुरू कर दो उसकी, अपनी तबई मौत उसको मरने दो, ज़बा होने दो। लेकिन कसाई को पता है कि भाई अगर ये तो मैं तो देर हो जाएगी मुझे, तो आप उसको बयान सुनाएं, समझाएं, कसाई बाज नहीं आता। तो इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि आपने जो जिस खूंटे से जानवर को बांधा हुआ था ना, 4 रगे काट के थोड़ी देर के लिए वहां से कसाई को बांध दें आप। माजरत के साथ कसाईयों से पेशगी माजरत, वो भी हमारे दोस्त यार हैं भाई, इसी सोसाइटी का हिस्सा है, लेकिन कंट्रोल में ही नहीं आते ना, वो करते हैं, वो नहीं मानते। तो आपने थोड़ी देर के लिए जितने बंदे बैल पर थे वो सारे बैल को छोड़ के किस पे आ जाएं, कसाई पे आ जाएं, उसको कंट्रोल करें। वो काटेगा, अंदर तक काटता रहेगा, उसको बोले 4 रगे कट गई बस, समझ रहे हो, इससे गोश्त में जायका भी आएगा, गोश्त में बीमारियां भी नहीं आएंगी। और शरीयत का जो हिकमत है कि गोश्त पाक हो जाए, क्योंकि खून पाक चीज है या नापाक चीज है, नापाक चीज है, तो गोश्त को शरीयत चाहती है खून से क्या हो जाए, पाक हो जाए, तो पाक हो जाएगा, समझते हो। तो ये काम जब आपने कर लिया, उसके बाद कसाई को बोले भाई तू अब छुरी से जो भी करना है कर, वो खाल वाल उतारेगा। उसके बाद आपने क्या किया है, वो फिर जो शुरू में कलेजी निकलती है, लोग इसकी चाहत में होते हैं जल्दी से हम कलेजी खा लें, तो अब आपने हिस्से ऐसे बनाना है कि ठीक है आप कलेजी, वो जो चीजें निकल रही हैं उसके तिली विली जो लोगों को शौक होता है, वो आपने 7 हिस्से किए और 7 हिस्सों में थोड़ा सा गोश्त भी लेके मिला दिया और थोड़ी सी कलेजी बचा के रख ली। यानी कलेजी के 7 हिस्से किए, कलेजी दिल विल्स के 7 हिस्से किए, और उसमें 7 में क्या मिला दिया, बोटियां मिला दी कुछ, और आखिर में जो गोश्त के 7 हिस्से किए उनमें क्या मिला दी, कलेजी मिला दी। अब सूद के मसाइल से आपकी हिफाजत हो जाएगी, समझ रहे हो। अब अगर कहीं थोड़ा ज्यादा थोड़ा कम भी चला गया ना, तो सूदी हकाम जारी नहीं होते। फिर आखिर में फिर भी बेहतर है तोल दें, ताकि लोगों को भी ना हो ना, तोलने में लोगों के दिल भी साफ रहते हैं कि पता नहीं क्या ये बर्तन में नहीं होता सही दफा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे, ये काम आपने करना है। एक अहम बात, कसाई को उजरत में गोश्त देना जायज नहीं है। कसाई की आपने उजरत तय की, भाई ये जानवर ज़बा होगा और इसके इतने हिस्से होंगे और ये सब के तुमने करना है, तुम्हें इतने पैसे दिए जाएंगे। अगर वो कहता है मैं पुट का गोश्त लेके जाऊंगा, तो कुर्बानी के जानवर के गोश्त को कमीशन या उजरत के तौर पर इस्तेमाल बोलो नहीं कर सकते, क्योंकि इसका मतलब आप उस गोश्त से मुआशी फायदा उठा रहे हो, पैसे बचा रहे हो ना एक तरह का। आपके हमने तो पैसे उसको पूरे दिए, तो पैसे पूरे दिए, लेकिन ये एग्रीमेंट का हिस्सा है। तो आपने कसाई को मायूस कर देना है कि भाई आपको सिर्फ पैसे मिलेंगे, बाकी अखलाकी तौर पर जब कलेजी घर से पक्के आएगी तो जहां सब खा रहे होंगे आप भी खा लेना, कोई हम मना थोड़ी करेंगे। अलग से उसका कोई गोश्त में हिस्सा नहीं होना चाहिए, समझते हो। उसको मायूस कर दें, आपके पैसे मिलेंगे। और फिर आखिर में जब आप गोश्त बांट रहे हो तो किसी को भी देने, फिर उसमें कसाई को भी देने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन आजकल ये उर्फ बन चुका है, कसाई लाजमी गोश्त का हिस्सा लेके जाते हैं, फिर वो बेच रहे होते हैं, बकरीद के बाद दुकानों में बिक रहा होता है फिर वो, समझ रहे हो। खाल के बारे में क्या हुक्म है, खाल जानवर की या तो आप इस्तेमाल कर लें, किसी को भी दे दें शुरका में से, उसकी खाल को आप नमक वगैरह लगा के इस्तेमाल कर लें, जाए नमाज बना लें, बड़ी बेहतरीन चीज होती है। और अगर आपने उसको बेच दिया तो फिर उसकी कीमत सदका करनी पड़ेगी, फिर आप उसकी कीमत इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो डायरेक्ट खाल सदका कर दें या बेच के कीमत सदका कर दें। और वैसे इस्तेमाल करना चाहे तो खाल इस्तेमाल हो सकती है, वो मुसल्ला बनाया जा सकता है, उसका कुछ भी बनाया जा सकता है, मिशकेजा बनाया जा सकता है। पहले जमाने में तो लोग यही कुछ करते थे। यहां तक बात खोपड़ी शरीफ में आ गई है। तो अच्छा, एक अहम काम आपने ये भी करना है कि भाई कुर्बानी के वक्त ना जिक्र अज़कार का होना चाहिए, शोर शराबे का नहीं होना चाहिए। ये इबादत है, अल्लाह के हुक्म पे आप अल्लाह के मुसख्खर करदा जानवर को काट रहे हो, अल्लाह के दरबार में पेश कर रहे हो, तो ये इबादत का वक्त है। इसमें जिस किस्म का हल्ला गुल्ला हो रहा होता है, ये इस मौके पे बिल्कुल सूट नहीं करता। गोश्त खाते हुए आप हल्ला गुल्ला कर लें, शाम को तिक्के बन रहे हैं, थोड़ा सी मजाक कर लें,
لیکن جب جانور ذبح ہو رہا ہے نا تو اس وقت یہ ہنسی مذاق کا ٹائم نہیں ہے. اس وقت کس چیز کا ٹائم ہے؟ اللہ کے ذکر کا. دعا پڑھے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. اے اللہ میں نے اپنے رخ کو اس ذات کی طرف پھیر لیا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا. میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں. صرف تیرے نام پہ جانور کاٹوں گا, کسی اور کے نام پہ نہیں کاٹوں گا. ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. میری نماز میری قربانی صرف کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. تو اس طرح کے الفاظ زبان سے عربی میں یا اردو میں دہرائیں. اے اللہ یہ ہماری طرف سے ہے, اس کو تو اپنے دربار میں قبول کر لے. اس وقت جو ہلا گلا باجے پوں پوں اچھل کود, یہ بہت غلط حرکت ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ بالکل ایسے موقع پہ مسلمان پہ یہ چیزیں سوٹ نہیں کرتی. جو عبادت کا موقع ہے اس میں آپ اس طرح کی انٹرٹینمنٹ کر رہے ہو کہ پتہ ہی نہیں چل رہا کہ کوئی شادی ہو رہی ہے یا عبادت ہو رہی ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ یہ کام کرنا ہے آپ نے. اس کے بعد جب جانور کٹ جائے اور حصے ہو جائیں تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ اگر آپ غریب ہیں, آپ کے بچوں کی تعداد زیادہ ہے, گوشت کھانے کو کم ملتا ہے سال میں غربت کی وجہ سے, فیملی بڑی ہے, تو سارا گوشت خود ہی کھا لیں. پھر ایک حصہ صدقہ کرنا یہ افضل بھی نہیں ہے, کیونکہ اپنے بچوں کا حق پہلے ہے, دوسروں کا حق اسلام میں بعد میں. بعض ایسے غریب ہوتے ہیں بیچاروں کو پورے سال گوشت نہیں ملتا, اب انہوں نے پیسے جمع کر کے قربانی کر لی تو کھاؤ بھائی, ٹھیک ہے نا, پھر صدقہ نہ کرو. لیکن اگر اللہ نے آپ کو مالی وسعت دی ہے, آپ پورے سال گوشت کھاتے رہتے ہیں, تو پھر 1/3 گوشت کیا کر دیں؟ کم سے کم بولو صدقہ کر دیں, افضل ہے. کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے کلو منہا, خود بھی کھاؤ اور مسکینوں کو بھی کھلاؤ. تو کم سے کم 1/3 گوشت کیا کر دیں آپ؟ وہ صدقہ کر دیں, آپ لوگوں کو کھلا دیں. آپ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ دوسرا کام, باقی 1/3 کا کیا کریں؟ وہ رشتہ داروں کو دے دیں. لیکن اگر رشتہ داروں نے بھی قربانی کی پھر نہ دیں ان کو, تو 2/3 کھا لیں. لیکن 1/3 کوشش کریں کیا کریں بھائی؟ صدقہ کر دیں. یہ مالداروں کے لیے. غریب آدمی کیا کرے؟ پورا کھا جائے, ٹھیک ہے نا. اللہ کی طرف سے ضیافت ہے, بار بار موقع ملتا نہیں تو پھوڑ دے. اچھا, پھر تیسری بات, قربانی کے گوشت کو ایک بہت اہم مسئلہ ہے کہ بعض لوگ ساری قربانی صدقہ کر رہے ہوتے ہیں کہ اپنے ملک میں اپنے گھر میں کرنی نہیں ہے, بلکہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ دوسرے ملک میں, غریبوں کے ملک میں کرنی ہے. جیسے امریکہ اور UK میں لوگ کر رہے ہوتے ہیں, وہاں نہیں کر رہے قربانی, یار ساری پاکستان میں کر دو, غریبوں کو کھلا دو. یہ مناسب نہیں ہے. آئی بات سمجھ میں؟ کیونکہ قربانی میں یہ اصل صدقے کا حکم نہیں ہے. اصل صدقہ بھی ہے اس میں ضمناً, اصل تو حکم یہ ہے کہ بقرعید کے 3 دن ہیں, اللہ چاہتا ہے میرے نام پہ جانور کاٹو اور پھر اللہ کی طرف سے آپ کے لیے اس کی میزبانی ہے. اللہ میاں کہہ رہے جانور ذبح کرو اور کیا کرو؟ پھر کھاؤ اللہ کی نعمت. آپ کہہ رہے میں نہیں کھاؤں گا, میں کیا کروں گا؟ میں پاکستان میں قربانی کروں گا, میں انڈیا میں کروں گا, میں افریقہ میں کروں گا, میں خود کچھ بھی نہیں کھاؤں گا. تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ حرام ہے, ناجائز ہے, قربانی کا ثواب تو ملے گا, لیکن یہ ایک نوعیت کا اعراض ہے اللہ کی ضیافت سے. روزہ حرام کر دیا تاکہ آپ گوشت سے اوائڈ نہ کریں. اس لیے علماء یہ کہتے ہیں کہ آپ ٹھیک ہے باہر ملک میں قربانی کریں غریبوں کے لیے, کم سے کم ایک حصہ آپ اپنے ملک میں جہاں آپ رہتے ہیں وہاں کریں, اس لیے تاکہ قربانی کا گوشت آپ کے گھر میں آئے اور آپ اس گھر کو, اس گوشت کو کھائیں. اب مالدار لوگ کہتے ہیں ایکچولی ہمیں ضرورت نہیں ہے کھانے کی, ہم پورے سال کھاتے ہیں, ہمیں کیا ضرورت ہے؟ میں نے دیکھا ہے ایسے مالداروں کا, ہم تو کھاتے ہیں پورے سال ہی گوشت کھاتے ہیں. فون کیا اپنے خادم کو, یار تم ایسا کرو وہ وہیں عیدی سینٹر میں ذبح کر کے وہیں غریبوں کو بانٹ دو. اور بھائی آپ کو کب, ہم نے کب کہا کہ آپ نہیں کھاتے؟ یہ والا وہ والا نہیں ہے جو آپ پورے سال کھاتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ وہ والا گوشت نہیں ہے جو آپ پورے سال کھاتے ہیں. دیکھو آپ کے ابا نے آپ کو بلایا, آپ گئے, آپ کے ابا نے بڑی خوشی کا اظہار کیا میرا بیٹا آج مجھ سے ملنے کے لیے آیا ہے, اور آپ کے ابا نے آپ کے لیے دال چاول لا کے رکھ دی. آپ کا ابا میں دال چاول, میں تو ویسے ہی اتنا کھاتا پیتا آدمی ہوں, میں تو کوفتے کھاتا ہوں, اور ابھی بھی میں نے تھوڑی دیر پہلے برگر کھایا, تو ایکچولی یہ آپ لائیں میں دے دوں, شاپر میں ڈال کے دے دیں, میں کسی محلے میں کسی کو صدقہ کر دیتا ہوں. آپ نے شاپر میں ڈالا اور آپ نے کہا صدقے کا ثواب لوں گا میں. ابا کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ ابے تو مجھے خوش کرنے کے لیے دھونے والے کھا لیتا ہے اس میں سے, میں نے تیرے لیے بنائے ہیں. تو جس میں تکبر ہوگا وہ نہیں کھائے گا, جس میں تواضع ہوگی وہ پیٹ بھرا ہوا بھی ہوگا نا, تو ابا کے سامنے دال چاول ایسے کھائے گا جیسے کئی دن کا بھوکا ہوں میں. کیا خیال ہے بھائی؟ ایسے کھائے گا جیسے کئی دن کا بھوکا ہوں میں. وہ کہے گا میں تو, مجھے تو بہت مزہ آ رہا ہے اس کے کھانے میں, بڑا دل چاہ رہا تھا میرا کھانے کو, آپ نے بڑے صحیح ٹائم پہ ابا میرے لیے دال چاول کا انتظام. ایسے موقع پہ کہنا ابا شاپر میں ڈال دو, میں پاکستان میں صدقہ کر دیتا ہوں, ٹھیک ہے نا, وہاں غربت زیادہ ہے. تو یہ جو باہر ملکوں میں, لندن میں, امریکہ میں لوگ اپنے گھر میں ذرا بھی قربانی نہیں کرتے, یہ غلط کرتے ہیں.
ٹھیک ہے آپ پاکستان غریب ملک ہے, یہاں بھی قربانی کر لیں, لیکن اگر ایک ہی حصہ کرنا ہے نا تو پھر اپنے گھر میں کریں, صدقہ بعد میں کر دینا آپ, کیونکہ اللہ میاں یہ گوشت یہ وہ بکرا نہیں ہے جو آپ روزانہ کاٹ کے کھاتے ہیں, یہ وہ بکرا ہے جو کون کھلا رہا ہے, اللہ کھلا رہا ہے. تو اس میں تکبر کہ ایکچولی ہمیں تو ضرورت نہیں ہے, ایکچولی ٹوپی ڈرامے چھوڑ دو بھائی, اللہ کھلا رہا ہے, شوق سے کیا کرو, کھاؤ. اللہ نے ہمیں بھی رزق دیا ہے الحمدللہ. مجھے یاد ایک دفعہ بقرعید میں کیا ہوا کہ جی وہ میرا سفر تھا, اب دال چاول ہی مل رہی ہے بقرعید کے دن, مجھے اتنا غصہ آیا یار آج ہماری عید کا دن ہے, کہیں سے گوشت لے کر آؤ بھائی قربانی کا. میں نے ساتھیوں کو ہلا دیا, پھر انہوں نے انتظام کیا بھائی وہ فلاں جگہ, میں نے کہا بھائی گوشت کھائیں گے یار ہم, یہ پاگل تو ہم مسلمان ہیں بھائی, بقرعید کے دن ہم پاگل ہیں کہ مرغی چکن بریانی مجھے لا کے بقرعید میں رکھ دی سفر کی وجہ سے نا. میں نے کہا ہم نہیں کھائے گا چکن بریانی, ہمیں قربانی کا کیا چاہیے, گوشت. اللہ کو یہ ادا ایسے موقع پہ کیا ہوتی ہے, پسند ہوتی ہے. ہمارے نبی کو کھانے پینے کا بالکل شوق نہیں تھا, سب سے زیادہ کھانے پینے سے اوائڈ کس نے کیا ہے, سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے. آپ تو فاقوں سے رہتے تھے, بقرعید کے دن آپ کھاتے نہیں تھے جب تک جانور ذبح نہ ہو جائے اور پہلا نوالا گوشت کا آپ کے پیٹ مبارک میں نہ جائے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے, اپنا شوق دکھانے کے لیے کہ ہم آج نہیں کھائیں گے, پہلا نوالا کیا جائے گا ہمارے پیٹ میں, قربانی کے گوشت کا. تو اللہ سے استغنا مت دکھاؤ, اللہ کے سامنے تکبر بولو مت کرو, وہاں عاجزی ظاہر کرو, اللہ ہم تو کھاتے رہتے ہیں, وہ بھی تو ہی کھلاتے ہیں, اپنے خرچے پہ کون سا کھاتے ہیں ہم, ٹھیک ہے نا, تو ان دنوں میں تو کھلائے گا ہم کھائیں گے. تو اس لیے بقرعید کو کوشش کریں ناشتہ بھی نہ کریں قربانی کے, لیکن یہ قربانی کے گوشت جب ٹائم پہ مل جائے, ورنہ آج کل جو قربانی کا گوشت کسائی لوگ اثر میں تیار کر رہے ہوتے ہیں تو پیٹ کمر سے چپک کے خود قربانی کا بکرا بنا ہوا ہوتا ہے آدمی. پہلے زمانے میں ٹھک 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 قربانی ہوتی تھی. تو اس لیے بقرعید کے دن جو ہے نا, جو یورپ امریکہ میں لوگ رہتے ہیں, بھائی اپنے گھر میں قربانی کا گوشت لایا کرو, کھایا کرو, بچوں کو بھی کھلاؤ. بولو بچے پوچھیں ابا آج کیوں بکرے وکرے کھائے جا رہے ہیں, بیٹا یہ ہمارا عید کا دن ہے اور یہ ضیافت کس کی طرف سے ہے, اللہ کی طرف سے, آج ہم گوشت کھائیں گے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ ہاں جس کو پرہیز ہے بڑے گوشت سے وہ بکرا کھا لے, ایسا نہ ہو کہ اتنا فارم میں آ جائے کہ ڈاکٹر نے منع کیا ہوا ہے بڑا گوشت کھانے سے. بعض لوگ یہ بھی کر رہے ہوتے ہیں بھائی اللہ میاں نے جب کھلا رہا ہے تو میں تو کھاؤں گا, ڈاکٹر کہہ رہا ہے تو گائے مت کھا, ٹھیک ہے نا, تیرا کولیسٹرول بہت بڑھ چکا ہے. آپ کہہ رہے ہو اللہ کھلا رہا ہے, تو اللہ تو کھلا رہا ہے لیکن اللہ کہہ رہا ہے پہلے اپنی صحت بھی دیکھو نا. تو اپنی صحت کے حساب سے آپ نے کیا کرنا ہے, اس کو کھانا ہے. تو اللہ کا شکر ہے اب تک ہماری صحت تو افورڈ کر رہی ہے, ہم کھا لیتے ہیں, تو ہم تو کھائیں گے بھائی. تو اس لیے خوشی سے کھایا کرو, رغبت سے کھایا کرو. ہمارے نبی نے جب حج کے موقع پہ عید الاضحیٰ کے دن 100 اونٹ ذبح کروائے, آپ نے 100 اونٹ, 60 اپنے ہاتھوں سے کیے, باقی حضرت علی سے کروائے, نہر کروائے. اور شدید بھوک کا ٹائم تھا کیونکہ حج کیا آپ نے, کتنی تھکاوٹ ہوتی ہے 10 ذی الحجہ کو حاجیوں کو. میں نے جب یہ حدیث سنی نا مجھے بڑا مزہ آیا, کیونکہ ہمارے پیٹ بھی کمر سے چپکا ہوا تھا حج میں, بھوک سے حالت خراب ہو گئی تھی. تو پھر وہ حدیث آئی سامنے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب شدید بھوک کی حالت میں, شدید تھکاوٹ میں, تو آپ نے صحابہ سے پوچھا الیس ھذا یوم النحر, کیا یہ قربانی کا دن نہیں ہے؟ کتنا مزہ آیا ہوگا نا کہ یہ دن کون سا ہے بھائی, یہ تو قربانی کا دن ہے, یہ تو کھانے پینے کا دن ہے. صحابہ نے کہا ہاں یا رسول اللہ. آپ نے 100 اونٹ نہر کروائے, پھر ہر اونٹ کا گوشت جمع کر کے اس کی یخنی بنائی گئی, اور اس یخنی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا, تاکہ 100 کے 100 اونٹ جو اللہ کے نام پہ ذبح ہوئے ہیں سب سے تناول کرنے کا موقع مل جائے. تو ہمارے نبی تو استغنا نہیں کر رہے کہ میں کیوں کھاؤں بھائی, ٹھیک ہے نا. اور کتنا زبردست مزہ آیا ہوگا نا, وہ گوشت کی یخنی کتنی مزے کی ہوتی ہے. بھوک کی حالت میں جب آپ یخنی کھائیں, آپ لوگ کو نہ بھوک لگ رہی ہے نہ گوشت کا مزہ ہے, تو آپ لوگ کی یہ سمجھ میں باتیں بالکل, ایک 4 شادیوں کی باتیں آپ کی سمجھ میں نہیں آئیں گی, ایک گوشت کھانے کی باتیں آپ لوگ کی سمجھ میں نہیں آئیں گی. اس کے لیے کچھ دن ماحول بدلنا پڑے گا آپ کو, ٹھیک ہے نا. چونکہ ٹماٹر, کھیرے, ککڑیاں, پیزے, برگر کھا کے نا اب وہ گوشت والا سیٹ اپ کیا ہو گیا ہے, ختم. آپ کو تو میں یہ بتاؤں کہ عید کے دن آپ 3 پیزے کھائیں بھوک میں, ایک دم آپ سب جوش میں آ جائیں گے, دیکھنا. تو ہم نے تو پیزوں کا عادی نہیں بنایا الحمدللہ اپنے آپ کو, اس لیے ہمیں گوشت کا مزہ آتا ہے. تو اونٹ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ ذبح کیے, اور 100 کی 100 میں سے کیا کیا ہے, اس کا شوربہ بنا کے آپ نے پیا ہے, گوشت بھی کھایا ہوگا یقیناً. تو اس لیے جو لوگ یورپ میں, امریکہ میں رہتے ہیں, دوسرے ملکوں میں رہتے ہیں, وہ ٹھیک ہے دوسرے ملکوں میں, غریب ملکوں میں بھی قربانی کریں اگر اللہ نے وسائل دیے, لیکن پہلے کیا ہے, کم سے کم ایک حصہ گھر میں ہونا چاہیے, اس کا گوشت گھر میں آنا چاہیے, اس کو کھانا چاہیے. سمجھتے ہو, تاکہ مسلمانوں کا یہ تہوار زندہ بھی رہے, ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کی سنت بھی زندہ رہے. وہ بالکل بقرعید کا پتہ ہی نہیں چلتا بعض ملکوں میں, کہتے ہیں ایکچولی بقرعید آئی ہے تو ایکچولی ہم نے وہ فون کر دیا ہے,
کہ وہ وہاں کر دینا, بس وہیں کر دینا, بس نماز پڑھنے چلے جاتے ہیں. تو یار اتنا بھی میں تو کہتا ہوں اس تکلف کی بھی کیا ضرورت تھی آپ کو, ٹھیک ہے نا, اس تکلف کی کیا ضرورت تھی. نماز بھی نہیں پڑھتے آپ, نہاتے دھوتے بھی نہیں, تو اصل تو ہے ہی گوشت کی قربانی, نماز تو ویسے بھی پڑھتے رہتے ہیں نا, تو کھا لو, اللہ کے مشورے پہ کھا لو اگر آپ کو ضرورت نہیں بھی ہے. اگر تینوں نہ دو, میری بہن کیک بناتی ہیں, کیک پر جو تصویر لگائی جاتی ہے وہ نہیں لگانی چاہیے, لیکن وہ تو تصویر کھانے کے لیے ہوتی ہے, وہ رہتی تھوڑی ہے. کیک کمائی کا ذریعہ کیک بنانے کا ہے, کیک بنائے اس پہ تصویر نہ بنائے. باقی وہ کیک کی کمائی حلال ہے, کیونکہ وہ صرف تصویر کی تھوڑی ہے, وہ تو کیک کے پیسے مل رہے ہیں نا آپ کو. خالی تصویر ہوگی تو کون لے کے جائے گا, وہ تو کیک کی وجہ سے لے کے جا رہا ہے. گزارے جانے زبردست, ماشاء اللہ بہترین ہو گیا, بہترین. وعلیکم السلام. میں اپنے والد صاحب رہتا ہوں, بہت بیمار رہتے ہیں, وظیفہ بتا دیں. وظیفے تو بس یہی ہے کہ میرے بھائی پریشان ہیں تو وظیفہ پوچھ رہے ہیں, وظیفہ یہی حسبی اللہ و نعم الوکیل پڑھا کریں زیادہ سے زیادہ. میں نے ایک کتاب میں پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا, پھر اس کو کہا کہ لکھ جو قیامت تک ہونے والا ہے, پھر قلم نے کہا لکھا. بہت لمبا سوال ہے, ٹائم کم ہے, تقدیر سے متعلق سوال ہے یہ, کسی وقت انشاءاللہ اس پر پورا میرا بیان موجود ہے. لمبا سوال ہے نا, اس لیے اسکپ کر رہا ہوں. پچھلے ہفتے بیچارے ایک بندے کو میں نے تھوڑا سب کے سامنے ڈانٹ لگا دی تھی, اس سے میں نے معذرت کی ہے, اس کو میں نے بلا کے الگ سے, وہ جو لوگ پچھلے ہفتے تھے ان کو پتا ہوگا, جو نہیں ہے ان کو نہیں پتا ہوگا, کہ اگر کسی کو حلال کمانے میں شرم آتی ہے اور وہ شرم کے مارے کوئی کام نہیں کرتا, اسے کیسے سمجھایا جائے اس کو کاروبار. جس کو حلال کمانے میں شرم آ رہی ہے نا, اس کو بولو کہ بھیک مانگنے میں تجھے شرم کیوں نہیں آتی. پھر ظاہر جب نہیں کمائے گا تو ہر ایک سے مانگے گا نا, تو یہ زیادہ بے شرمی کا کام ہے ٹماٹر بیچنا, یہ بھیک مانگنا زیادہ بے شرمی کا کام ہے. تو بعض لوگوں کو ٹماٹر بیچتے ہوئے شرم آ رہی ہے, پھر وہ بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں, کبھی ابا سے قرضہ, کبھی بھائی سے قرضہ, کبھی پڑوسی سے قرضہ, کبھی فلاں سے قرضہ. او بھائی, اس سے کروڑا گنا وہ ٹماٹر والا ہے جو کسی سے مانگتا نہیں ہے, وہ کروڑا گنا بہتر ہے. تو یہ حلال سے شرم آ رہی ہے, ایسے آدمی کو پھر بھیک مانگتے ہوئے شرم نہیں آئے گی. وہی واقعہ نا, ایک آدمی سے زنا ہو گیا اور حمل ٹھہر گیا. اب بچہ جب عورت کو ہوا تو لوگوں نے عورت کو پکڑ لیا, پھر پتا چلا جی زانی کا پتہ بتایا, زانی پکڑا گیا. تو اس زانی کے دوست نے بولا, بے غیرت, تو نے زنا کرنا ہی تھا تو حمل روک لیتا, پکڑا تو نہ جاتا نا تو اس نے کہا حمل روکنا اسلام میں مکروہ ہے. حمل روکنا کیا ہے؟ تو لوگوں نے کہا جو یہ کام جو تو نے کیا ہے یہ مکروہ نہیں ہے. تو یہ حساب کتاب ہے. حلال کماتے ہوئے شرم آ رہی ہے, اور بھیک مانگتے ہوئے جو بالکل ذلت کا کام ہے, جس سے 2 ٹکے کی عزت نہیں رہتی, اس سے کیا آ رہی ہے ان لوگوں کو؟ شرم آ رہی ہے. میں ان بھنگیوں کو بھی جب دیکھتا ہوں نا, میں کہتا ہوں کم از کم بھکاریوں سے اچھے ہیں. بھکاریوں سے کیا ہیں؟ اچھے ہیں. گٹر صاف کر رہے ہیں, میں کہتا ہوں نہ کرتے کوئی اور کام کر لیتے, لیکن پھر بھی بھکاریوں سے کیا ہیں, ان سے پھر بھی اچھے ہیں. بھنگیوں کو بھی دے دیا کرو یار, بیچارہ محنت کر رہا ہے تو الگ سے کچھ پیسے پکڑا دیے اضافی اس کو. اگر آپ نے قلم ڈائری لے کر پلاننگ کرو گے تو ہم کو ان چیزوں پر پلاننگ کریں, مثلا قربانی کے لیے پیسے نہیں ہے تو اس کی, بھائی یہ پلاننگ پہ پوری ورک شاپس ہوتی ہیں ٹائم مینجمنٹ کی, اس میں پورے پلاننگ کے طریقے بتائے جاتے ہیں. یہ ایسا نہیں کہ 2 منٹ میں آپ کو میں بتا دوں ایسے پلاننگ ہوتی ہے. نارملی یہی ہے کہ فی الحال قلم سے ڈائری میں جو سمجھ میں آ رہا ہے لکھ دو, پھر اس کو مینج کرنا شروع کر دو, تو اس سے بھی بہت سارے کام حل ہو جاتے ہیں. اگر کوئی بچوں کی ذمہ, اگر کوئی شوہر جس پر اس کے بیوی بچوں کی ذمہ داری ہے اور وہ بنیادی ضرورت پوری نہیں کرتا, جوان اور تندرست ہونے کے باوجود کام نہیں کرتا, اسلام دین کیا کہتا ہے؟ ایسا شخص واجب الچترول ہے. اسلام یہی کہتا ہے اگر وہ بیسک نان نفقہ بھی نہیں اٹھا رہا تو پھر عورت خلا بھی لے سکتی ہے عدالت سے. ایسی صورت میں کورٹ کا خلا معتبر ہوگا, کیونکہ واضح ظلم ہے نا, اپنی بیسک ذمہ داریاں بھی پوری نہیں کر رہا. اور ایسے میاؤں سے جلدی جان چھڑا لینی چاہیے میرا خیال ہے, کیونکہ پھر یہ بات میں اور بڑی مصیبت بنتے ہیں. میرے ماں باپ کی بڑی خواہش ہے, لیکن جان چھڑانے کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ کوئی اور عورت کے پاس کوئی دوسرا آپشن تو ہو نا. بعض دفعہ جان چھڑائی تو گئی بالکل ہی, اور بڑے آزمائشوں میں پھنس گئی. میرے ماں باپ کی بڑی خواہش ہے کہ میں بہت کامیاب بنوں اور ترقی کروں, مگر میں زندگی میں پستی اور ناکامی کی طرف جا رہا ہوں. آپ کو اپنے والد کا واسطہ مجھے کچھ زندگی کے اصول بتا دیں کہ میں اپنے ماں باپ کی زندگی میں ان کو کامیاب ہو کر دکھاؤں, ان کی خواہش پوری کروں. میرے بھائی, ماں باپ کیا چاہتے ہیں مجھے نہیں پتا. اگر ماں باپ چاہتے ہیں بڑا آدمی بن جاؤ, پیسے کماؤ, نوٹ چھاپو, تو یہ کوشش آپ کے بس میں ہے, نوٹ چھاپنا آپ کے بس میں نہیں ہے. تو ایسی چیز میں اپنی محنت ضائع کر رہے ہو جو آپ کے اختیار میں نہیں ہے. اور اگر بڑا آدمی بن بھی گئے, کتنے لوگ ہیں میں جانتا ہوں, دولت آئی لیکن ابا کا انتقال ہو چکا تھا, اماں کا انتقال ہو چکا تھا, پھر وہ روتے ہیں یار کاش ہمارے ماں باپ زندہ ہوتے, ہماری گاڑیاں اور کرو فر دیکھتے. تو ان کی اس کامیابی کا ان ماں باپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوا. وہ روتے ہیں کہ یار ہم غربت میں جب ہمارے پاس دولت آئی تو اماں ہی نہیں ہے. تو بھائی ایسی چیز کو ہدف بناؤ جس کا ماں باپ کو حقیقی فائدہ ہو.
وہ ہے نیک بن کے دکھا دو اور محنت کرو. محنت کے بعد پیسہ آ گیا ٹھیک ہے, نہیں آیا تو بھی ٹھیک ہے. تو آخرت میں آپ کے ماں باپ آپ پہ فخر کریں گے. قارون نے اپنے ابا اماں کو خوش کرنے کے لیے بڑا پیسہ کمایا ہوگا, لیکن ابا اماں بولیں گے قیامت کے دن نہ کماتا تو زیادہ اچھا تھا. دنیا میں تو ابا قارون کے بھی بڑے خوش ہو گئے تھے کہ یار بڑے نوٹ چھاپ رہا ہے آج کل میرا بیٹا, لیکن آخرت میں ابا کہے گا قارون کا بیٹا یہ غلط سمت پہ چلا گیا, موسیٰ کے ساتھ ہو جاتا, غریب رہ جاتا, وہ زیادہ اچھا تھا. سمجھتے ہو؟ اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس آخری عمر تک دولت نہیں آئی, لیکن موسیٰ کی ماں قیامت کے دن خوش قسمت ہوگی. وہ کہے گی اس موسیٰ کی وجہ سے قرآن میں میرا ذکر ہے, وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ, ہم نے موسیٰ کی ماں کو وحی کی. تو اولاد جب نیک بنتی ہے تو ماں باپ کے لیے فخر کا ذریعہ بنتی ہے. تو آپ نیک بنے, چاہے یہ بات ابا اماں کو سمجھ میں نہ بھی آ رہی ہو, پھر بھی آپ کیا کریں, نیک بنے. بعض چیزیں ابا اماں کے فائدے کی ہوتی ہیں لیکن سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی, آپ نیک بننے کی کوشش کریں. اور ٹینشن تو لینا ہی نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہیں میں کامیاب بنوں, نہیں بن رہا, تو کیوں نہیں بن رہے؟ کامیاب کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کامیابی کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ آپ برائیوں سے بچ رہے ہو, اللہ آپ سے راضی ہے, تو بس ہو گئے نا کامیاب. کامیابی اس کو تھوڑی کہتے ہیں پیسہ آ رہا ہے آپ کے پاس, تو وہ تو کبھی آئے گا کبھی نہیں آئے گا. آ جائے تو ابا کو دے دو, نہیں آئے تو ابا کو بولو ابا میرے پاس نہیں ہے تو کیا کروں میں. پھر ابا خام خواہ میں ٹارچر کر رہے ہیں کیوں نہیں کما رہا, کیوں نہیں کما رہا, تو پھر ابا غلط کر رہے ہیں نا. ابا کو بولو ابا یہ آپ نے کما لیا تو اللہ نے تقدیر نے آپ کا ساتھ دیا, میں نہیں کما پا رہا تو میں کیا کروں. تو صحابہ کے دور میں بھی تو غریب بھی تھے امیر بھی تھے, یہ تھوڑی کہ غریبوں کو تانے ملا کرتے تھے ابا کی طرف سے. آپ سے ان 3 سوالوں کا جواب چاہیے. میں کال سینٹر میں کام کرتا ہوں جو کہ انٹرنیشنل پروڈکٹ سیل کرتے ہیں, وہاں میں پروڈکٹ کی سیل کے لیے جھوٹ بولنا پڑتا ہے. جھوٹ بولنا جائز نہیں میرے بھائی ہے. دوران سفر نماز پڑھنے کا طریقہ بذریعہ بس اور ٹرین بتا دیں. بھائی بس میں نماز ایسے پڑھی جائے گی جتنی آپ کے بس میں ہوگی. ڈرائیور کو بولو روک, کوشش کرو اس سے لڑنے کی, رکواؤ, زمین پہ کھڑے ہو کر پڑھو اور جلدی جلدی پڑھ لو. ایسا نہ ہو کہ خوشو و خضوع سے پوری تفصیلی نماز بعض لوگ شروع کر دیتے ہیں, سارے مسافر برا بلا کہہ رہے ہوتے ہیں. تو حتی الامکان کوشش کرو. پھر بھی نہیں روکتا ہے, پورا زور لگا دیا آپ نے, تو پھر مجبوراً بس میں بیٹھے بیٹھے پڑھ لو, لیکن جب جیسے ہی اترو تو اس کو دوہرا لو, کیونکہ فرض نماز کھڑے ہو کے ہوتی ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور ٹرین میں تو کھڑے ہو کر بڑے آرام سے پڑھی جا سکتی ہے. ہم نے 20 دفعہ ٹرینوں میں رش کے باوجود کھڑے ہو کے نماز پڑھی ہے. کھڑے ہو کے پڑھو, رکوع میں جھک جاؤ, تھوڑا سا سردے میں سر زمین پہ رکھ لو, ہو جاتا ہے ٹرین میں. جو ٹرین میں کہتا ہے کھڑے ہو کے میں نماز نہیں پڑھ سکتا, غلط کہتا ہے. اسلام میں چہرے کا پردہ کرنا لازم ہے. جی ہاں, جوان عورت پہ چہرے کا پردہ لازم ہے. کسی لڑکے کو ٹیوشن پڑھا سکتے, کس عمر کے لڑکے کو ٹیوشن پڑھا سکتے ہیں؟ جو کنوارے چھڑے چھاٹ ہیں نا, وہ بڈھوں کو ٹیوشن پڑھائیں, نوجوان لڑکوں کو ٹیوشن نہ پڑھائیں. کیونکہ آج کل جو ہومو سیکسولیٹی بہت پھیل رہی ہے سوسائٹی میں, اور ماں باپ کو بھی چاہیے تھوڑی غیرت کریں. آپ کا بچہ اگر ٹین ایجر ہے تو اس کو حوالے نہ کریں الگ کمرے میں کسی. میرے پاس بڑے کیس آتے ہیں بھائی کہ بچے کو ٹیوٹر سے پڑھوایا, ٹیوٹر کے بچے سے تعلقات ہوئے, اس کو بہلا پھسلا کے اسی کے ساتھ غلط کرنا شروع کر دیا. ماں باپ کو نہیں پتا چلتا. ماں باپ کو پتا اس وقت چلتا ہے جب بچہ بھی بگڑ چکا ہوتا ہے, اس کو بھی لت پڑ چکی ہوتی ہے. کیونکہ بڑے بڑے بغیرت لوگ دنیا میں پڑے ہوئے ہیں, بچوں کو لالچ دے رہے ہوتے ہیں, اور ماں باپ کو شرم نہیں آتی کہ بھئی آپ اپنا بچہ ایسے ٹیچر کے حوالے کیوں کر رہے ہو. ماں باپ کہتے ہیں یہ غلط نہیں ہے. ہو سکتا ہے غلط نہ ہو, لیکن اگر غلط ہوگا تو ماتھے پہ تھوڑی لکھا ہوا ہوگا, اور اس میں اچھی اچھی فیملی کے لوگ مبتلا ہیں. تو ہم نہیں کہہ رہے ٹیوٹر سے یا ٹیچر سے آپ بدگمان ہو, ہم نہیں کہہ رہے, امید ہے صحیح ہوگا. لیکن اگر 100 میں 1 خراب ہے تو اس ایک کی وجہ سے 99 کو بھی آپ کو خراب سمجھنا پڑے گا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ بچوں کو کبھی بھی آپ اکیلے کسی کے گھر میں نہ بھیجیں, اکیلے کسی کے حوالے. بچوں کی پوری کلاس ہونی چاہیے, پھر ٹیچر پڑھا رہا ہے بس. اور کسی ٹیچر کو, چاہے قاری ہو چاہے وہ ٹیوشن پڑھا رہا ہو اسکول کا, کوئی بھی بچوں کو ہاتھ لگاتا ہے نا, یہ ناقابل برداشت جرم ہے. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ نہیں آ رہی میرا خیال ہے. دیکھو ٹیوشن کوئی ٹیچر پڑھا رہی ہے, کوئی قاری صاحب بچوں کو قرآن پڑھا رہے ہیں, بچوں کے گال پہ ہاتھ لگا دیا اس نے, یا ہاتھ پہ ہاتھ لگا رہے ہیں, آپ نے فوراً اس کو تنبیہ کرنی ہے کہ یہ بچہ ہے, آپ نے اپنی باڈی کو اس سے کیا کرنا ہے, بولو دور. بالکل ہاتھ کے مذاق کی آپ کو اجازت نہیں ہے. وہ کہے میں تو قاری ہوں, آپ بولے آپ بہت نیک آدمی ہیں, جو آپ کو کہا جا رہا ہے آپ نے اس کو کیا کرنا ہے, بولو نا, فالو کرنا. آپ اپنے بچے کو ٹیوشن پڑھوا رہے ہو, ٹیچر ہے, اسکول پڑھا رہا ہے, فاصلہ رکھ کے بیٹھے گا وہ. اگر وہ بچے سے پیار کر رہا ہے, یوں گال کر رہا ہے اور ہاتھ کو یوں پکڑ رہا ہے, آپ نے فوراً جو ہے نا کیمرے بھی لگاؤ اپنے گھر میں, اس کو بولا بھائی آپ تھوڑا سا نا ریزرو رہ کے پڑھائیں, دور رہیں. کہ میں ٹیچر ہوں, ٹیچر تو باپ کی جگہ ہوتا ہے. بہت اچھا آپ نے, بہت اچھا. ہم نے کب کہا کہ آپ برے آدمی ہیں, لیکن ہماری پرمپرا یہ ہے, ہمارا اصول یہ ہے کہ بچوں سے ہم کیا, اجنبی لوگوں کو کیا کرتے ہیں, ریزرو رہتے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات. ہم نہیں کہہ رہے لوگوں کو آپ ٹھرکی سمجھیں, نیتوں پہ شک کریں.
सारी बुराइयां पैदा यहीं से होती हैं। आपने अपने बच्चे को बचाना है, सिर्फ बच्चे का के साथ रिलेशन कायम नहीं होता, मसला सारा ये होता है बच्चा भी बिगड़ता है। ये जितने आपको बड़े बड़े ठरकी मिलेंगे ना जो होमोसेक्सुअलिटी के आदी हैं, इनके साथ बचपन में ही गलत हुआ होता है। और बच्चा बाज दफा शर्म की वजह से बता नहीं रहा होता अपने माँ बाप, वो डर रहा होता है अब्बा मार ना दे मुझे, पीट ना दे, वो बता नहीं रहा होता, और वो लोग खेल रहे होते हैं उनके जज्बात से। तो बच्चों के साथ हाथ का मजाक बोलो नहीं है। देखो, मैं नहीं कहता कि मैं बहुत नेक हूं, लेकिन मुझसे जब कोई भी बच्चे आके मिलते हैं ना, या तो बहुत छोटा बच्चा हो, वो एक अलग बात है, जरा सा भी 7 साल या ऊपर का बच्चा होगा, मैं उससे हमेशा फासला रखता हूं। हालांकि अल्लाह का बड़ा फजल है, मेरी इतनी शादियां हैं, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह, कोई बड़े दावे नहीं कर रहा, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह ये होमोसेक्सुअलिटी वैक्चुअलिटी इससे कै आती है, उल्टी आती है ये लफ्ज सुन के भी। इसके बावजूद मैं क्या करता हूं, उधर बैठो बस, ज्यादा नहीं चिपकने देता किसी बच्चे को। वजह उसकी ये कि माहौल आप ऐसा बनाएं कि लोग इस अमल को बुरा समझें, बच्चों के लिपटने को, बच्चों के गोद में आके बैठने को, अजनबी शख्स के लोग इस अमल को क्या समझें, बुरा समझें। आई बात समझ में? तो फासला, दूर बैठना है। मौलवी साहब हो उनसे भी दूर बैठना है, डॉक्टर साहब हैं उनसे भी बच्चे ने दूर बैठना है, रक्शे वाले से भी बच्चे ने बोलो ना दूर बैठना है। रक्शे वाले की गोद में बिठा देते हैं बच्चे को ले जाके। तो हम किसी से बदगुमान नहीं हो रहे, लेकिन इस्लाम का हुक्म है एहतियात। ये दौर फसाद का दौर है, ये दौर, बल्कि मैं यहां तक कहता हूं अपने बच्चों को कजनों से भी दूर रखो। शादी ब्याह में अक्सर ये होता है कि बच्चे कजनों के साथ चिपक चिपक के एक बिस्तर पे सो रहे होते, कि बारात आई हुई है ना, सारे एक ही टब्बर का टब्बर एक ही घर में है, तो फिर नहीं पता होता कौन कहां सो रहा है। कजनों से ही बीमारी फैलती है। आपके 10 कजन है, उनमें एक अगर खराब होगा ना, वो ताक के ऐसा बच्चा तलाश करेगा कि मुझे उसके साथ सोने की जगह मिले वो रात, और फिर वो उसको भी खराब करेगा। तो बच्चों को जब कहीं शादी ब्याह गैदरिंग होती है तो आपने नजर रखना है अपने बच्चे। माँ का काम है ये, ज्यादा बच्चे माँ के साथ ज्यादा अटैच होते हैं, माँ का काम है नजर रखे कि मेरे बच्चे को कोई कजन वगैरह तो नहीं इसके साथ ज्यादा फ्री हो रहा, कोई इसके साथ लेटने की कोशिश तो नहीं कर रहा, कोई इसको तन्हाई में लेके तो नहीं जा रहा चीज दिलाने के बहाने। समझ रहे हो? मैं नहीं कह रहा कि उस बच्चे के कजन खराब हैं, खूब समझ लो, क्योंकि फिर मेरे बारे में लोग ये कमेंट्स करते हैं, अच्छा ये इनको ठरकियों से ही वास्ता पड़ा है। भाई नेक लोग हैं, सारे नेक लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन हमने क्या करनी है, 100 में 1 खराब होने की वजह से एहतियात 99 से करनी है, क्योंकि माथे पे नहीं लिखा होगा जो खराब होगा। और जो बेगैरत खराब होता है ना, वो अखलाक का बहुत अच्छा होता है, सबसे अच्छा देखने में लगेगा वही आपको। वो बड़ा बना हुआ होगा, नहीं वो बड़ा अच्छे बात कर रहा होगा, खिदमतें भी बढ़ चढ़ के आपकी वही कर रहा होगा, ताकि आप उस पर ज्यादा एतमाद करें। समझते हो कि नहीं समझते? तो अपने बच्चों को दूर रखो, कजनों से भी खेलें, कजनों के साथ सोने की कोई इजाजत नहीं है, ना तन्हाई में इकट्ठा बैठने की इजाजत। भाई खेलो कूदो, थप्पड़ मारो, मारम पीटी खेलो, भागो दौड़ो, इस हद तक ठीक है। इससे ज्यादा बेड पे चिपक के सो रहे हैं, और जनाब वो कजनों के साथ, लड़कियों के साथ सो रही हैं चिपक के, बिल्कुल गलत है, इसकी कतन इजाजत नहीं है। हाथ का मजाक, बॉडी का मजाक, जबान से मजाक ठीक है। क्या कह रहे हैं, क्या बोल रहा है? हाँ, वो जिम में भी ट्रेनर भी ऐसे होते हैं, ये सही कह रहे हो आप। तो वो ट्रेनर क्या कर रहा होता है, सारे ट्रेनर नहीं होते भाई, जो मेरा बयान सुन रहे हैं उनके अलावा की बात कर रहा हूं, वो आपको ना हाथ बार बार लगा रहा होता है। अब आप यूं करो, ये जो होमोसेक्सुअलिटी के आदी होते हैं ना, जिनको हम जो कहते हैं वो मिंबर पे नहीं कह सकता, अबे इनके लिए एक मखसूस लफ्ज है ना, अब वो मिंबर पे मुनासिब नहीं है ना, वो होते हैं ये लोग। तो ये बहुत तरीकों से अपनी ठरक पूरी करते हैं। ये ईद के मौके पे आपसे चिपक के गले मिलेंगे, आप समझ रहे हो कि इसको ज्यादा ईद का मजा आ रहा है, इसने रोजे ज्यादा अच्छे रखे हैं, ये छोड़ेगा ही नहीं आपको, आप समझ रहे हो बहुत अच्छे हैं। और फिर ये जब ट्रेनिंग आपको करवाएंगे जिम में, तो बिला वजह आपकी बॉडी पे हाथ लगा रहा होगा। अबे तू दूर से खड़े होकर बता दे यार, तू हाथ क्यों लगा रहा है, मत लगाने तो हाथ। समझ रहे हो हाथ का मजाक क्या है, गलत है, दूर रहो यार, वहीं से बता दो, हमें समझ में आ जाएगा क्या करना है। स्विमिंग पूल में इस तरह के ठरकी होते हैं, घुस जाते हैं, वहां आपको स्विमिंग सिखाना शुरू कर देंगे। तो मस्जिदों में भी होते हैं, आके नमाज में चिपक के खड़े हो जाएंगे, आपके पाँव के साथ अपना पाँव, बच्चों के साथ ना अपना पाँव मिलाना शुरू कर देते हैं। इनको थोड़ी सी लीड चाहिए बस, कहीं से भी इनकी ठरक पूरी हो रही हो ना, पूरी ठरक ना हो, कहीं जहां से भी मिल रही हो, हाथ मिलाएंगे, छोड़ेंगे नहीं हाथ, यूं दबाते रहेंगे। ये सारे ठरकियों की मुख्तलिफ किस्म की क्या है, अलामतें। मैं नहीं कह रहा जो हाथ मिला रहा है जोर से तो आप उसको बदगुमान होना शुरू हो जाएं, लेकिन मैं बताता हूं कि ये लोग ये काम भी कर रहे होते हैं। तो आपने अपनी भी, जो बच्चे हैं वो अपनी भी हिफाजत करें, और माँ बाप बच्चों की हिफाजत करें, बड़ों के साथ उनको बैठने ना दें, अपने रिश्तेदारों में भी ना बैठने दें उनको। आजकल तो ये चच्चा मच्चा में भी बहुत कुछ होने लगा है, हालांकि महरम रिश्ते हैं, चच्चा का रिश्ता बड़ा मुकद्दस है, बदगुमान ना हो जाए। लेकिन अगर आपकी बेटी जवान हो गई है तो क्योंकि लोग फिल्में देख रहे हैं, फोश और हराम कारियां देख रहे हैं इंटरनेट पे, फिर उनकी ठरक
بہت اوپر پہنچی ہوئی ہوتی ہے. پھر بھتیجی بانجی اور اس طرح کی چیزوں میں ہزاروں میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں, ایک آدھ ایسے ہوتے ہیں جو خراب ہو جاتے ہیں. تو ان ایک آدھ کی خرابی کی وجہ سے وہ 999 سے بھی احتیاط بولو کرنی پڑتی. ہمارے گھروں میں اللہ کا شکر ہے ایسا کوئی سیٹ اپ نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود ہم ریزرو رہتے ہیں. ہماری بھانجی آتی ہیں, ہم سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں, بس ایسا نہیں یوں کر کے گلے مل رہے ہیں. حالانکہ ہماری بچیاں بچیوں کی طرح ہیں, بیٹیوں کی طرح ہیں الحمدللہ, لیکن ماحول ہم نے ایسا بنایا بھائی یہ والا مذاق ہے ہی نہیں ٹھیک. سر پہ ہاتھ رکھو, بہو کے ہاتھ سر پہ رکھو, بیٹی کے ہاتھ بولو سر پہ ہاتھ, اور بہنوں کے سر پہ ہاتھ. ساس ہے اس سے سر پہ ہاتھ رکھوا لو, بس ساس سے اس سے زیادہ فری ہونے کی کوشش بولو نا. عید ہو گئی بھائی, سر پہ ہاتھ رکھ, چپک چپک کے مل رہے ہیں, ساسوں سے گلے مل رہے ہیں, بہوؤں سے گلے مل رہے ہیں. ایک آدمی نے بتایا میرا ابا میری بیگم سے ملتا ہے تو چھوڑتا ہی نہیں ہے. ہاں, اور پڑھے لکھے ابا تھے, کہہ رہے مجھے غصہ آ رہا ہوتا ہے, ابا بس کرو یار. کہہ رہے ہیں بیگم میری ہے, ابا کی بیٹیوں کی طرح ہے وہ, لیکن ٹھڑک ہے ابا میں. تو یہ غلط سوسائٹی غلط رخ پہ جا رہی ہے نا. میں پھر کہہ دوں ہمارے معاشرے میں خیر غالب ہے, زیادہ تر ایسا نہیں ہے الحمدللہ. سسر باپ ہی ہوتا ہے, باپ جیسا ہی سمجھنا چاہیے اس کو. لیکن کچھ ٹھرکیوں کی وجہ سے 1000 میں ایک ٹھرکی ہے تو احتیاط اس ایک سے نہیں ہوگی, اس کمبخت کی وجہ سے 999 سے کیا ہوگی, احتیاط ہوگی. تو سسر بہو کے سر پہ ہاتھ رکھے, بس حج کر کے آ رہے ہیں تو ملنے کے لیے جھپیاں پا کے گلے ملنا ضروری. گلے ملو اپنی جیسے داڑھی والے کے ساتھ جس سے بدبو آ رہی ہو, آپ کو بغلیں سے اسمیل آ رہی ہو, اس سے گلے ملو آپ, ٹھیک ہے. آدمی ہو کھردرا, اس سے گلے ملو. تو ہم نے منع نہیں کیا اس سے آپ گلے ملو, 100 دفعہ گلے ملو, لیکن آپ کو گلے ملنے کے لیے آپ کو وہی پپو سا ایک لڑکا نظر آ رہا ہے گلے ملنے کے لیے, اس کو تلاش کر رہا ہے, عید آ رہی ہے تو گلے ملنے ہیں اس سے میں نے. اور پھر وہ بہوؤں سے مسافے کیے جا رہے ہیں, اور یہ جو ہے نا یہ تو مزیدار بات نہیں ہے. ریزرو سالیاں والیاں یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اگر کوئی سالی آپ کے سامنے آ رہی ہے اس کو آرام سے سمجھا دو, میرے سامنے نہ آیا کرو, ہم خاندانی لوگ ہیں, جو ہے نا ہمارے یہاں یہ سب کچھ نہیں ہوتا. پھر بھی آئے تو وہ گناہگار ہوگی, آپ کو گناہ نہیں ہوگا, لیکن فری نہ ہو پھر اس سے. دیکھو انسان خدا کے لیے, مرد جو ہے نا, مرد کی شرافت صرف ایک چیز سے ہی پتہ چلتی ہے کہ ٹھرکی کتنا ہے, اس کی آنکھیں کیسی ہیں, اپنی بیوی کے علاوہ کہیں اور اس کی نگاہیں نہیں جائیں. اگر یہ ہے تو اس کا مطلب نیک آدمی ہے, یہ نہیں ہے تو بھائی جو مرضی کر لو, تم کیا ہو, تم کردار کے برے ہو, سمجھتے ہو. تو تبھی ہم زیادہ شادیوں کا کہتے ہیں تاکہ حلال کی طرف اتنا چلے جاؤ نا, یہ گندگی کی طرف تمہیں جانے کی نوبت نہ آئے. جب حلال کی طرف چلا جاتا ہے انسان کو ان چیزوں کی طرف ویسے ہی رغبت نہیں رہتی. ہماری سوسائٹی میں ایک بڑا عذاب یہ بھی ہے کہ حلال میں پابندی ہیں تو پھر جا کے ٹھرکی بنے ہوئے ہوتے ہیں, اور دیکھو کیا کچھ ہو رہا ہے, بچوں کے ساتھ زیادتی کے واقعات ہو رہے ہیں, قتل بھی کر دیتے ہیں پھر ان بچوں کو تاکہ جرم چھپ جائے. تو بچوں کے ساتھ زیادتی کے واقعات, اور پھر اور جو گھروں کے اندر جو گند پھیلنا شروع ہو گیا, یہ سب حلال پہ پابندی لگانے کے نتائج. حرام پھیلایا جا رہا ہے, حلال پہ کیا ہے, پابندیاں ہیں. صحابہ کرام میں یہ چیزیں تھی نہیں, وہ جانتے ہی نہیں تھے کہ یہ کیا چیز ہوتی ہے. یعنی اس طرح محرم رشتوں سے, جب زمانے جاہلیت کی بات کر رہا ہوں, اسلام لانے کے بعد تو ویسے ہی, زمانے جاہلیت میں بھی نہیں تھی یہ جرائم. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم عربوں میں آئے ہیں نا, تو عربوں میں ہومو سیکچولیٹی سے کوئی واقف نہیں تھا کہ لڑکا بھی لڑکے سے بدکاری کر سکتا ہے, اور سسر بہو کے ساتھ بھی معاذ اللہ کوئی ناجائز تعلق ہو سکتا ہے, بیٹی کے ساتھ بھی کوئی ایسا ہو سکتا ہے. وہ عرب جانتے نہیں تھے ان چیزوں کو کہ بہوؤں پہ بھی کسی کا دل آ سکتا ہے. حالانکہ کافر تھے, مگر یہ برائیاں ان میں ہینڈ پریکٹس بھی نہیں ملتی ہمیں کہ عربوں میں یہ چیز ہو. وجہ کیا ہے, کافر تھے لیکن بالغ ہوتے ہی شادی ہو جاتی تھی ان کی, پھر زیادہ شادیاں کرتے تھے. تو ٹھرکی ہونے کا اسلام یا غیر اسلام سے تعلق نہیں ہے. ٹھرکی ہونے کا تعلق اس سے کہ آپ کی لائف نیچرل ہے یا نیچرل نہیں ہے. آپ وقت پہ شادی کرتے ہو, زیادہ شادیاں کرتے ہو یا نہیں کرتے. نہیں کرتے تو فطرت سے لڑ رہے ہو, مسلمان ہو کے بھی برباد ہو جاؤ گے. اور اگر وقت پہ شادی کر لیتے ہو اور زیادہ بیویاں رکھتے ہو تو کافر ہو کے بھی نہیں برباد ہو گئے. اس معاملے میں سمجھتے نہیں ہے بات کو. تو اس لیے حلال کو پروموٹ کرو یار. کسی زمانے کے لڑکے ٹھیک ہے بنا سکتے ہیں, وہ بتا کیا مشروم کھانا, مشروم کیا ہوتا ہے بھائی, کہتے مشروم کھانا ٹھیک ہے, یعنی مشروم کیا ہوتا ہے, بہت سنا یہ لفظ میں نے, ہے کس کا پودا. ہاں تو پودے تو سارے کھا سکتے ہیں, پودے ہی تو بچے ہیں ہم کھانے کے لیے. گوشت تو مہنگا ہو گیا, بس زہریلے نہ کھائیں. مفتی صاحب ہم دیکھتے تھے کہ گرین چینل والے اپنی مسجد میں املی اور کھجور کی گٹلیوں کو اجتماعی طور پر درود و سلام کا وظیفہ پڑھتے تھے, اور بھی یہ کام ہماری مسجد میں شروع ہو گیا. امام صاحب روزانہ عشاء کے بعد املی کی گٹلیوں پر درود کا ورد کرواتے ہیں. اگر ویسے گٹلیاں لا کے رکھی ہوئی ہیں لوگوں نے پڑھ لیں تو ٹھیک ہے, لیکن باقاعدہ اعلان کر کے کہ اس ٹائم پہ سب جمع ہو جائیں اور یہ والا درود پڑھا جائے گا, یہ پھر بدعت عمل ہے, اس سے اجتناب کرنا
العظیم ہے. مفتی صاحب میری آخری سوال ہے. میرے 25 سال ہے, میرے والد سوتے ہیں اور ماں سگی ہیں اور میرے رشتے آتے ہیں, لیکن والد صاحب شادی نہیں کرنا چاہتے. والدہ ان کا ساتھ دیتی ہیں, 2 دفعہ میری بارات بھی بھیج چکے ہیں. میں جاب کرتی ہوں, شاید اس لیے وہ میری شادی نہیں کرنا چاہتے. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. آج کل لڑکیوں کو جاب کرواتے ہیں, پھر وہ نوٹ چھاپنا شروع کر دیتی ہیں, پھر نہ بھائی اس کی شادی ہونے دیتے ہیں نہ باپ, کیونکہ فری پھوکٹ کی حرام کھانے کی ان کو عادت پڑ جاتی ہے. تو لڑکیوں کی جاب کا جہاں بہت سارے سائیڈ افیکٹ ہیں نا, ان میں ایک سائیڈ افیکٹ یہ بھی ہے. ہم تو قائل ہی نہیں ہے لڑکیوں کی جاب کے. عورت گھر کی 4 دیواری میں اچھی لگتی ہے بھائی, اور پھر وہ آپ سے محبت بھی کرے گی, آپ کا انتظار کرے گی. اس کو دیکھنے کے لیے آپ کے علاوہ کوئی ہے نہیں. آپ سفر پہ جاؤ گے, آپ کے لیے وظیفے پڑے گی کہ میرا میاں واپس آ جائے. آپ صبح جاب پہ جاؤ گی, شام کو انتظار کرے گی میاں واپس آ جائے. اگر آپ نے جاب پہ بھیج دیا اس کو وہاں باس نظر آ رہا ہے, اس کو وہاں آپ سے زیادہ ہینڈسم بندے نظر آ رہے ہیں, پھر اس کو پیسہ نظر آ رہا ہے, تو وہ کہے گی یہ مکھنچوک پتہ نہیں کیوں پھلترو کی طرح ابا نے میرے ساتھ لگا دیا ہے. خام خا کا پھلترو کی طرح کیا لگ گیا ہے, چپک کے ایک بندہ لگ گیا ہے. تو گھر کا سسٹم کیا ہوگا, خراب. تو یہ نیچرل نہیں ہے, یہ انگریزوں سے آئی ہے. انگریزوں کا کوئی خاندانی نظام ہے ہی نہیں. ہم تو خاندانی لوگ ہیں بھائی, ہمارے یہاں بیوی بھی ہوتی ہے, بچے بھی ہوتے ہیں, پوتے بھی ہوتے ہیں, نواسے بھی ہوتے ہیں, بہویں بھی ہوتی ہیں, داماد بھی ہوتی ہیں. تو خاندانی لوگوں کے یہ کام نہیں ہے. تو مجبوری میں جاب کر رہی ہے ایک الگ بات ہے. نارملی میرے بھائی دیکھو, اور گھر والے بھی کیا کہہ رہے ہیں, بھائی مدرسے میں پڑھانا ہے. بھائی مدرسے میں دین کی تبلیغ کی نیت سے تو پڑھاؤ بھائی. مرد پڑھا لے کے چلو تنخواہ ملے گی, گھر کی عورت کو گھر سے باہر اس لیے کہ تاکہ کما کے لائے, میں سمجھتا ہوں یہ قابل برداشت بولو نہیں. بھائی حالات آ جائیں گے تو حالات آئیں گے تو کوئی بات نہیں. سوکھی روٹی میں بھی چائے میں ڈبو کے کھاؤں گا, گھر والوں کو بولا آپ بھی چائے میں ڈبو کے کھاؤ, ڈبو کے کھانے کا اپنا مزہ ہے. تو ہم نے یہ عزم کیا ہوا تھا بھائی کچھ بھی ہو, فاقے ہونا شروع ہو جائیں, جو میرے بس میں ہوگا میں کمانے کی کوشش کروں گا. گھر کی عورت کو میں اپنے حالات سناتا, اچھا نہیں لگتا انسان کو, لیکن موٹیویشن کے لیے بعض دفعہ بتانا پڑتا ہے. ہم نے ہر طرح کے حالات دیکھے, ہم نے کہا نہیں بھائی گھر سے, اور شادیاں بھی ہوئی ہیں ایسے موقع پہ. تو لوگ کہتے ہیں ہمیں کمانے والی چاہیے, 2 بیویاں ہو گئی ہیں, بچے ہیں, بھائی میں افورڈ نہیں کر سکتا, تیسری ہمیں چاہیے جو جاب کر رہی ہو. ہم نے کہا نا بھائی تیسری بھی ہمیں وہ چاہیے جو گھر میں ہو, چوتھی بھی وہ چاہیے جو گھر میں رہے, پہلی بھی ایسی دوسری بھی ایسی. اب خرچے بڑھ رہے ہیں تو تیرا باپ کمائے گا, ٹھیک ہے نا, جتنا کما. پھر اللہ نے برکت بھی دی. تو مرد کی کمائی میں اللہ نے برکت رکھی ہے. جس مرد کو عورت کی کمائی جس کو منہ کو لگ گئی نا, وہ مرد بڑا ڈھیٹ ہوتا ہے, بتا دوں آپ کو. اور پھر یہ چیز اس کی نسلوں میں ٹرانسفر ہوتی ہے. پھر تمہارے بیٹے بھی بن جائیں گے گھر میں بیٹھ کے کھانے والے. پھر وہ حشر ہوگا جو فلپائن کا ہوا ہے. فلپائن میں یہ رواج چلا کہ عورت بھی کمائی مرد بھی کمائے. تھوڑے دنوں میں یہ ہوا ہے صرف عورت ہی کمائے گی, مرد بیٹھ کے کھائے گا. اور یہ اپاہج پنا آ رہا ہے ہماری سوسائٹی میں. اس لیے آدمی بنو, پجامہ مت بنو. نہیں ہے بات سمجھ میں, آدمی بنو پجامہ. دیکھو یہ ڈیزائن پجامے کا بھی ہوتا ہے, یوں کر کے ایک ڈیزائن ہوتا ہے نا, یہ پجامے کا بھی وہی ڈیزائن ہوتا ہے جو آپ کا ہے. اصل میں اندر سے پتا چلتا ہے کہ یہ آدمی ہے, یہ کیا ہے, پجامہ ہے. تو آدمی اسے کہتے ہیں جو کہتا ہے بھائی جیسے تیسے حالات ہوں, کمانا کس کی ذمہ داری ہے, بول لو نا میری ذمہ داری, میں کما کے کھلاؤں گا. فاقے پڑیں گے کوئی بات نہیں بھائی, آپ بھی فاقے میں. اگر بیگم کہے میں نے اس فاقے میں نہیں رہنا تو بھائی نہیں رہو, کوئی بات. ہمارے نبی نے ایسا ہی کیا تھا. امہات المومنین کے گھر میں جب فاقے پڑنا شروع ہوئے تو امہات المومنین نے کہا بھائی یہ تو گزارا مشکل ہو رہا ہے, کھانے کو ہی نہیں ہوتا. تو ہمارے نبی نے یہ تو نہیں کہا کہ ٹھیک ہے آپ لوگ بھی جاب کر لیں اور میں بھی دیکھتا ہوں. ہمارے نبی نے فرمایا بھائی میں تو اسی طرح ہی چلوں گا, آپ نے رہنا ہے, آپ میرے ساتھ رہیں. اللہ نے آیتیں نازل کی کہ اپنی ازواج کو کہہ دیں کہ اگر اسی طرح گزارا کرنا ہے تو نبی کے ساتھ گزارا کرو, نہیں کرنا تعالینا امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا, میں آرام سے چھوڑ دیتا ہوں, پھر کسی مالدار سے شادی کر لو. تو آپ نے اپنے اصولوں پہ سمجھوتا بولو نہیں کرنا, اپنے خاندان کو تباہ نہیں کرنا. آپ کی پرمپرا ہونی چاہیے, آپ کی نسلوں میں یہ بات کہ ہمارے خاندان میں مرد کماتے ہیں, عورتیں کھاتی ہیں, چاہے جیسے مرضی حالات ہو جائیں. ہاں کوئی الگ کوئی مجبوری ہو, کوئی وہ ایک الگ بات ہے. جیسے بعض دفعہ عورت کی ضرورت ہے وہاں پہ, اب آپ نے اپنے گھر کی عورت کو نہیں بھیجا, کوئی دوسری عورت چلی جائے گی جو خراب کر دے گی. جو اسکول ہے جیسے اب بچیوں کے اسکول کے لیے کوئی اچھی ٹیچر کی ضرورت ہے, آپ کی گھر کی خاتون اچھا پڑھا سکتی ہے, آپ نے نہیں بھیجا تو کوئی دوسری چلی جائے گی. آپ کی وائف ڈاکٹر ہے, صحیح ہے نا, وہ صحیح علاج کر سکتی ہے, آپ نے نہیں بھیجا تو کوئی 2 نمبر چلی. تو قوم کے اجتماعی مفاد میں کچھ کام کیے جا سکتے ہیں, لیکن صرف کمانے کی نیت اس میں نہ ہو. کمانا کس کی ذمہ داری ہے؟ تو کہیں کوئی اجتماعی مفاد ہو تو ایک الگ بات ہے. نارملی بھائی کرنا کیا ہے, جیسے مرضی حالاتوں, عورت گھر میں رہنے کا سمجھتے ہو, بچوں کی تربیت کرے, گھر میں رہ کے کھائے. اس کو بتائیں کہ تم گھر کی
تم رائل فیملی سے تمہارا تعلق ہے, رائل فیملی کی عورتیں جاب کرتی ہیں, کھاتی ہیں نا وہ, تو آپ بولا آپ رائل رکشے والا بھی ہو, بولو بیگم تم گھر کی جو ہے نا مالکن ہو, تم کھاؤ گی, ہم کیا ہیں, ہم گدھے ہیں جو ہم کما کے لائیں گے تمہارے لیے. تو اس میں دیکھو برکت ہوگی, اللہ تعالیٰ برکت دے گا, نسلوں میں یہ چیز چلے گی. ورنہ فیملی پلاننگ والے 2 بچے 1 بچہ اور بیگم جب تک دونوں مل کے نہ کمائے. میں فرانس میں تھا نا, تو وہاں بھی لوگوں نے کہا آپ ٹھہرے ہیں تو کائنڈلی یوں, میں نے کہا بھائی جان ہم وہاں 19 افراد کو کھلا رہے ہیں الحمدللہ, بچے بیگم سب ملا کے ٹوٹل ایک دن میں نے اندازہ لگایا تھا 18 یا 19 کو اس طرح کی. وہ اصل میں چینجنگ اتنی جلدی آتی رہتی ہے تو پتہ نہیں چلتا. تو میں نے کہا بھائی ہم تو جب بھی پہلے غریب تھے تو بھی اولاد بھی بڑھ رہی تھی, گھر والے بھی کی تعداد بھی بڑھتی جا رہی تھی, اب بھی ہیں. اب جتنا ٹائم گزر رہا ہے, ابھی ایک صاحب کل آئے, وہ کہتے ہیں میں نے پہلی شادی کی میں غریب تھا, دوسری کی اور فاقے پڑے, تیسری کی غریب, چوتھی کے بعد ان صاحب نے بتایا کہ رزق کے دروازے ایسے کھلے ہیں کہ ایسا لگ رہا ہے دروازے پھاڑ کے رزق آ رہا ہے. میں نے کہا تم نے اللہ پہ توکل کیا نا, اس توکل کا اللہ نے تمہیں بدلہ دیا ہے. اگر کیلکولیٹر لے کے بیٹھے رہتے تو اٹکے بھی پہلی پہ رہتے اور اس کو بھی نہیں مل رہا ہوتا. نہیں یاری بات, یہ بچوں کے لیے باتیں یہ ہیں ہی نہیں. سوری, میں معذرت چاہتا ہوں, یہ غلطی ہو گئی, میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں. میں پتہ نہیں کہاں کیوں یہ فضول قسم کی بڑوں والی باتیں آپ لوگوں میں کرنا شروع کر دیتا ہوں یار, یہ میری غلطی ہے, اس میں معذرت چاہتا ہوں. اچھا میرے بھائی, یہ آدھا سوال پڑا تھا بیچارے کا, آدھے میں ہی کھچائی کر لی اس کی. تو میرے بھائی وہ کہہ رہے ہیں کہ کہتے ہیں اب میں ایک لڑکے کو پسند کرتی ہوں, اس نے بھی بہت دفعہ اپنی والدہ کو میرے گھر رشتے کے لیے بھیجا لیکن وہ نہیں مان رہے, جبکہ لڑکے کے گھر والے راضی ہیں اور کہتے ہیں کہ نکاح کو کر لو, ہم ساتھ کھڑے ہیں, مگر میں ولی کے سلسلے میں معلومات لینا چاہتی ہوں. ایک تو ستیلا باپ ویسے بھی ولی نہیں ہے, دوسرا جب وہ رشتہ کرنے ہی نہیں دے رہا تو اس کی ولایت تو ویسے ہی ختم ہو گئی ہے. تو ایسی صورت میں جائیں کورٹ میں شادی کر لیں جا کے, کوئی گناہ نہیں ہوگا. اس پورے معاملے میں میری رہنمائی فرما دیں, اگر بغیر ولی کے رشتہ ہو جائے تو کیا میں نکاح کر کے واپس اپنے باپ کے گھر ان کو آ کے مناؤں؟ سوتیلے باپ نے پالا ہے اگر تو ٹھیک ہے, اس کے احسان ہے, لیکن نکاح سے نہیں روک سکتے وہ تو. اور ویسے بھی بعض ہوتے ہیں کہ رشتے آ رہے ہیں دلچسپی نہیں لے رہے, تو دلچسپی ایک آدمی نہیں لے رہا ہے اس کا مطلب وہ ولایت اس کے ساقط ہے. تو ایسی خاتون کو چاہیے, کیونکہ لڑکیوں کے نا تھوڑا سا بھی لیٹ ہو جائے رشتے بند ہو جاتے ہیں, آج کل بڑے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں. تو ایسی صورت میں ان کو چاہیے کہ کورٹ جا کے شادی کر کے ابا کو بتا دیں ہو گئی ہے, منانے کی کوشش کریں, مان جائیں ٹھیک ہے, نہیں مانے تو آپ کو گناہ نہیں ملے گا. اپنی زندگی کسی کی وجہ سے برباد نہیں کرنی چاہیے. اتنا تو سگے ابا کو روکنے کا حق نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, تو ستیلے کہاں سے روکے.